السلام علیکم. دیار داستان میں خوش آمدید. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. در بدر ایپیسوڈ 2. پھر تپائی پر پڑا ہوا ایڈگر کا ریوالور دیکھ کر میں نے خود ہی اس آگ کو بجھانے کا فیصلہ کر لیا. میرے اس فیصلے میں شاید دوسرے عوامل کار فرما ہوں گے، جن میں ماں اور اس معصوم لڑکی کا زیور چرانے کا احساس بھی شامل تھا. مجھ جیسا بد نصیب اس سے بہتر فیصلہ اور کیا کر سکتا تھا؟ میں نے گردن گھما کر مارش کی طرف دیکھا اور یہ دیکھ کر بے چین ہو گیا کہ مارش بھی ریوالور ہی کو گور رہا تھا. وہ مجھ سے بہتر پوزیشن میں تھا اور مجھے ریوالور تک جانے کے لیے مارش کو کراس کرنا تھا، جبکہ تپائی مارش سے صرف 2 گز دور تھی. مارش نے بھی شاید میرے اندر کا کلپتا ہوا ارادہ جان لیا تھا. جتنا فاصلہ مارش کو ریوالور تک طے کرنا تھا، اتنا ہی فاصلہ میرے اور مارش کے درمیان تھا. لہٰذا میں نے پہلے نزدیکی ہدف تک پہنچنے کا فیصلہ کیا اور مارش پر چھلانگ لگا دی. اسی وقت مارش بھی ریوالور کی طرف بڑھنے کے لیے اٹھا تھا. میرا گھٹنا اس کے چہرے سے ٹکرایا اور وہ میرے بوجھ کے ساتھ مارش سر کے بل فرش پر گرا اور بے ہوش ہو گیا. چند لمحے میں وہیں پڑا اپنی سانسیں درست کرتا رہا. پھر میں نے تپائی کی طرف دیکھا اور ایک طویل سانس لے کر رہ گیا. اور ٹوف دیوار کا سہارا لیے کھڑا مجھے ایک خون آلود آنکھ سے گور رہا تھا اور ایڈگر کا ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا. اس کی دائیں آنکھ کے گڑے کے کنارے سے آنکھ کا ڈیلا باہر لٹک رہا تھا اور ریوالور کا رخ میری کھوپڑی کی جانب تھا. میں نے جس موت کی خواہش کی تھی وہ موت اوٹوف کی انگلیوں کے نیچے دبی ہوئی تھی. میرے دل میں اچانک ہی جینے کی آرزو جاگ اٹھی. موت کو سامنے پا کر زندگی کی خواہش چمکنے لگی تھی. میرے ساتھ چلو، اوٹوف مضبوط لہجے میں بولا. میں ماسٹر راکی سے $300 وصول کرنا چاہتا ہوں. احمق، میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشی کی. اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ. وہ ایڈگر کا خون پی کر واپس آئے گی تو تمہارے لیے کوئی راستہ کھلا نہ رہے گا. میرا مشورہ سن کر وہ الجھن کا شکار ہو گیا. بات ایک ہی ہے دوست، اگر میرے لیے ابھی کوئی راستہ کھلا ہے تو تم بھی اسی راستے میرے ساتھ چلو گے، ورنہ تمہیں گولی مار کر میں تو نکل ہی جاؤں گا. اس نے کہا. گولی چلا کر تم کمرے سے ایک قدم باہر نہیں جا سکو گے، دھماکہ ہوگا. ظاہر ہے. میں نے اس بات میں گردن ہلائی. نالی کو غور سے دیکھو، اس نے کہا. سائلنسر چڑھا ہوا ہے. میں نے سائلنسر کا نام تو سن رکھا تھا، لیکن اسے دیکھنے کا اتفاق پہلی بار ہوا تھا. اور ٹوف جب میری طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ اس کا بایاں بازو جھول رہا تھا اور چال میں بھی قدرے لنگڑاہٹ تھی. میں 3 قدم چل کر رکوں گا، وہ بولا. اگر تم ساتھ جانے پر آمادہ نہ ہوئے تو چوتھے قدم پر میں تمہیں گولی مار کر نکل جاؤں گا. 1 2 آخری قدم اور تمہارا آخری فیصلہ. بولو. میں تیار ہوں. میں نے دوسرے قدم ہی پر فیصلہ کر لیا تھا کہ بلا وجہ گولی کھانے سے بہتر ہوگا کہ باہر جا کر کسی مناسب وقت کا انتظار کروں. گڈ. وہ 2 قدم اٹھا کر میرے عقب میں آ گیا اور ریوالور کی نال میری گردن سے لگا کر بولا. کوئی احمقانہ حرکت مت کرنا. دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا. ہم دونوں باہر آ گئے. باہر جانے کا راستہ اس طرف ہے برخوردار. شراٹ کی آواز میرے مردہ بدن میں زندگی کی نئی لہر دوڑا گئی. خبردار. اوٹوف غرایا. مجھے روکنے کی کوشش کی گئی تو میں اسے گولی مار دوں گا. مار دینا. شراٹ لاپرواہی سے بولا. لڑکا میرا سگا نہیں ہے. میں تو تمہیں باہر جانے کا مؤثر اور محفوظ راستہ دکھا رہا ہوں. میں خود تلاش کر لوں گا. اوٹوف نے میرے ٹخنوں پر ٹھوکر ماری. چلو تم اڑیل ٹٹو کی مانند کیوں رک گئے ہو؟ میں نے شراٹ کی طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھا. وہ ٹہلنے والے انداز میں ہمارے پیچھے آ رہا تھا. گیٹ کے قریب پہنچتے ہی شراٹ نے چیتے کی مانند جست لگائی اور ہمارے اور گیٹ کے درمیان حائل ہو گیا. بس پیارے، مذاق ختم. اب واپس چلو. شراٹ ہاتھ اٹھا کر بولا. ہٹ جاؤ بوڑھے گدھے، ورنہ جو کچھ کرنا چاہتے ہو جلدی کر ڈالو. شراٹ نے جنجلا کر کہا. میں کہتا ہوں چلاؤ گولی. ہٹ جاؤ شراٹ، میں خود یہاں سے جا رہا ہوں. میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا. مجھے امید نہیں تھی کہ شراٹ یوں مجھ سے آنکھیں پھیر لے گا. نہیں ہٹوں گا. شراٹ نے پینترا بدل کر کراٹے کا انداز اختیار کر لیا. گولی چلائے بغیر تم یہاں سے نہیں نکل سکتے. اور ٹوف نے جنجلا کر ٹریگر دبا دیا، لیکن اس میں سے گولی نکلنے کے بجائے صرف ٹرچ کی آواز نکلی تھی. سامنے کھڑے ہوئے شراٹ نے ایک جاندار قہقہہ لگایا. شراٹ کسی گدھے یا الو کے پٹھے کا نام نہیں ہے. میں نے ایڈگر کی جیب سے ریوالور نکالتے ہی بے اثر کر دیا تھا. اس کی گولیاں میری جیب میں موجود ہیں. اس کے اس انکشاف پر میں اور اوٹوف کے چہرے پر ابھرنے والی تاثرات تو نہیں دیکھ سکا.
البتہ خود کو پرلے درجے کا چغد محسوس کرنے لگا۔ میں نے اپنے محسن کی نیت پر شک کیا تھا۔ مجھے معاف کر دو شراٹ، میں شرمندہ ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اوہ کوئی بات نہیں، اس نے خوش دلی سے میرے ہاتھ کو تھپ تھپایا۔ موت کے پروں کی سرسراہٹ بڑے بڑوں کو خواص باختہ کر دیتی ہے۔ چلو تمہیں مدام یاد کر رہی ہے۔ جب شوراٹ مجھ سے باتیں کر رہا تھا تو اوٹوف الٹے قدموں چلتا دور ہو گیا تھا۔ پھر جب وہ اندھیرے میں لنگڑاتا ہوا ایک طرف دوڑا تو میں نے چونک کر پہلے اوٹوف کو اور پھر شوراٹ کو دیکھا۔ وہ بھاگ رہا ہے، اسے روکیے مسٹر شوراٹ۔ نہیں، شوراٹ نے لاپرواہی سے کہا، جانے دو۔ لاشیں چھپانے کے محنت طلب کام سے یہ بہتر ہے کہ لاشیں خود ہی بھاگ جائیں۔ آؤ اندر چلیں۔ شوراٹ کے ساتھ جب میں نے مدام جوزی کی خوابگاہ میں قدم رکھا تو پہلے قدم پر ہی مجھے ٹھٹک جانا پڑا۔ مدام جوزی تخت پوش پر نیم دراز تھی اور اس کے قریب ایک چوکی پر ایڈگر بیٹھا شراب کی چسکیاں لے رہا تھا۔ مدام کے لبوں میں انجلی سگریٹ دبی ہوئی تھی اور ہاتھ میں شراب کا گلاس تھامے وہ دیکھ کر دلکش انداز میں مسکرا رہی تھی۔ مدام کا اشارہ پا کر ایڈگر نے میرے لیے چوکی خالی کر دی اور ایک طرف ہٹ کر مؤدب انداز میں کھڑا ہو گیا۔ آؤ خرم، میرے قریب آ کر بیٹھ جاؤ، مدام نے کہا اور انجلی سگریٹ شوراٹ کی جانب اچھال دی، جسے شوراٹ نے لپک کر فضا ہی میں تھام لیا اور بڑی عقیدت سے چوم کر جیب میں رکھ لیا۔ ایڈگر، مدام نے گلاس سے ایک گھونٹ لے کر کہا، صبح قریب ہے، تم تیاری کرو۔ یس مدام، ایڈگر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا۔ ایک گزارش ہے مدام۔ ہاں ہاں بولو۔ مدام کی آواز میں عجیب سا جوش اود کر آیا تھا۔ انکل تمہاری مدد کریں گے۔ کیوں انکل؟ بسر و چشم مدام، شوراٹ نے بھی حسب عادت جھک کر کہا۔ میری لینڈ روور مین روڈ پر کھڑی ہے، ایڈگر نے فدیانہ انداز میں کہا۔ پچھلا ٹائر کمزور تھا، اس لیے کچے میں لانے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا۔ مجھ بات کرو ایڈی، مدام بولی۔ گاڑی چاہیے؟ یس مدام، صرف مین روڈ تک جانے کے لیے۔ ایڈگر نے اس بات میں گردن ہلائی۔ انکل شوراٹ کے کرارے ہاتھوں نے میرا جوڑ ہلا کر رکھ دیا ہے، ورنہ میں پیدل ہی چلا جاتا۔ مجھے افسوس ہے، شوراٹ ندامت سے بولا۔ میں نے کوئی شکوہ تو نہیں کیا انکل، ایڈگر ہنستا ہوا بولا۔ ویسے میں نے آپ کا نام اکثر سنا ہے، بس آپ کی مثالیں دیا کرتے ہیں اور سینڈیکیٹ میں آپ کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ شکریہ ایڈی، شوراٹ ممنونیت سے بولا۔ میری حیثیت تو اب بوڑھے شیر کی سی ہو کر رہ گئی ہے۔ انکل آپ کو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں رہنا چاہیے تھا۔ میں حیران ہوں کہ آپ کو یہ بات کیوں نہیں سوجھی، ایڈگر بولا۔ زبان بند رکھنا سیکھو ایڈگر، مدام نے سرزنش کی۔ باس کی عقل ہم سب سے عرفہ والا ہے، کچھ سوچ کر ہی انکل کو ریٹائر کیا گیا ہوگا۔ مجھے افسوس ہے مدام، ایڈگر سہم کر بولا۔ میرا مطلب باس کی عقل اور اہمیت کو کم کرنا ہرگز نہیں تھا۔ بعض اوقات عقل مند آدمی بھی دوسروں کی پوشیدہ صلاحیتوں کو دریافت نہیں کر سکتا۔ یہ بات نہیں ہے ایڈی، مدام نے پرسکون انداز میں کہا۔ دراصل انکل کے اعصاب کشیدہ ہو چکے ہیں، جبکہ سینڈیکیٹ کو ٹھنڈے دل و دماغ کی ضرورت رہتی ہے۔ بک سے اڑنے والے لوگ پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ بے شک مدام، ایڈگر نے تعریفی نگاہوں سے مدام کی طرف دیکھا۔ آپ عظیم ہیں۔ اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ مدام جوزی جو دکھتی ہے وہ ہے نہیں، اس کا تعلق بھی کسی جرائم پیشہ گروہ سے تھا۔ لیکن ایک بات تھی جو کسی خانے میں فٹ نہیں بیٹھ رہی تھی کہ اگر وہ کسی گروہ کی سرگرم رکن تھی تو اس ویرانے میں کسی زاہدہ کا روپ دارے کیا کر رہی تھی؟ مدام، شوراٹ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میری جیپ آف روڈ ہے۔ کوئی بات نہیں انکل، میری گاڑی لے جاؤ۔ چلو اٹھو لڑکو، شوراٹ بولا۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ مدام اور ایڈگر کے درمیان کوئی معاہدہ طے پا چکا تھا۔ خرم چودھری، یہ ایڈگر کی آواز تھی۔ وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آؤ چلیں۔ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو مسٹر ایڈگر؟ میں نے اپنے لہجے کو پرسکون رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، بس اپنے کان کھلے رکھو۔ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے مسٹر ایڈگر؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اگر تمہارے ساتھ دم ہوتی تو، ایڈگر نے قہقہہ لگا کر مدام کی طرف دیکھا۔ کیوں مدام؟ باربرداری کے لیے اچھا گدھا ہوتا۔ ایڈگر کی توجہ اور اس کا رخ قلیل وقفے کے لیے مدام کی طرف ہو گیا تھا۔ پھر میری ٹکر کا دھماکہ سن کر ہی وہ لوگ چونکے ہوں گے۔ یہ ٹکر ایڈگر کے بائیں جبڑے پر پڑی تھی اور وہ اچھل کر سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ میں ابھی سنبھل کر اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ شوراٹ نے مجھے مضبوط باہوں کے حصار میں جکڑ لیا۔ اگر اس کی یہ گرفت جارحانہ ہوتی تو میں اتنی جلدی خود کو اس کے حوالے نہ کرتا، لیکن اس کا انداز بزرگانہ تھا۔ اچھے لڑکے، بس بہت ہے، اس نے مجھے پچکارتے ہوئے کہا۔ اسے اپنی حماقت کی سزا مل چکی ہے۔
چونکہ میں اس کی باہوں میں پرسکون ہو چکا تھا، اس لیے اس نے نرمی سے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف لے گیا۔ ایڈگر دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا تھا، تھوڑی دیر تک اپنے سر اور جبڑے کو سہلاتا رہا، پھر اچھل کر مدام کے سامنے آ کھڑا ہوا اور میری طرف کینہ توز نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، اجازت ہے مدام؟ نہیں، مدام جیسے گہری نیند سے بیدار ہو کر بولی تھی، ابھی طویل سفر کرنا ہے۔ صرف 2 ہاتھ مدام، ایڈگر گڑ گڑایا، میں اپنی توہین کا بوجھ وہاں تک نہیں لے جا سکتا۔ بکواس بند کرو ایڈگر، مدام ہاتھ اٹھا کر غرائی، شوراٹ اس طرح یہ قابو نہیں آئے گا، تم ساتھ جاؤ گے۔ مدام، شوراٹ میرے ہاتھ کو سہلاتا ہوا بولا، کیا اس کو بھیجنا ضروری ہے؟ تم مدام نے اسے شفاق نگاہوں سے گورا، تم کیا کہنا چاہتے ہو انکل شوراٹ؟ اپنی طویل اور ہنگامہ خیز خدمات کا انعام، شوراٹ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سنو جوزی بیٹے، ٹھنڈے دل سے اپنے بوڑھے اور وفادار انکل شوراٹ کی بات سنو۔ میں کوشش کر رہی ہوں انکل۔ مدام کے چہرے کا تناؤ کم ہونے لگا۔ شوراٹ نے مجھے کھینچ کر اپنے آگے کر لیا اور میرے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ایک غنڈے اور قصبی عورت میں کوئی فرق نہیں ہوتا مدام، دنیا کا بنیادی مقصد ایک ہی ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ قصبی عورت اپنی اداؤں اور غمزوں سے قتل کرتی ہے اور غنڈے کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا ہے۔ قصبی عورت کی عمر ڈلنے لگتی ہے تو وہ اپنے مستقبل کے تحفظ کے لیے ایک نیا جسم خرید لیتی ہے جو اس کا سہارا بنتا ہے۔ مجھے بھی اپنے جسم کی گرتی دیواروں کے لیے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ خرم چودھری، شوراٹ کے لیے بہت بڑا انعام اور اعزاز ہوگا۔ ایڈگر کا جبڑا میں نے احسان توہین کے بدلے توڑا تھا۔ اس نے مجھے گدھا کہا تھا، لیکن جب میں نے غور کیا اور پوزیشن کے بارے میں سوچا تو مجھے ایڈگر کی بات درست ہی معلوم ہوئی۔ میں بلا شبہ ایسا جانور تھا جسے لوگ اپنے مقصد کی بار برداری کے لیے استعمال کرنے کا سودا کر رہے تھے، اور میں خود کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتے دیکھ کر گدھے کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ انکل، جوزی کی آواز میں حیرت اور ترشی کا امتزاج تھا، آپ کی عقل واقعی زنگ آلود ہو چکی ہے۔ آپ ہاتھی کے منہ سے گنا چھین لینے کی احمقانہ باتیں سوچتے ہیں۔ خرم کو کہاں طلب کیا گیا ہے؟ کون طالب ہے؟ اوہ نہیں انکل، ہم میں سے کوئی بھی یہ حماقت نہیں کر سکتا۔ جاؤ اسے منزل پر پہنچاؤ۔ بہت اچھا مدام، شوراٹ کے حلق سے طویل گراہٹ نما سانس ابھری۔ میری باتوں کو بھول جائیے۔ شاید میں اس کا بانگ پن اور جرت دیکھ کر بہک گیا تھا۔ میں مدام جوزی اور ایڈگر سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یارو کچھ مجھ سے بھی تو پوچھو، میرے منہ میں بھی زبان ہے۔ اگر تم لوگوں نے ایک غریب الوطن اور مظلوم نوجوان کو کیوں سینگوں پر رکھ لیا؟ لیکن میں نے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ ان لوگوں کے درمیان رہ کر میں نے اتنا اندازہ کر لیا تھا کہ جرائم کی دنیا کے لوگ صرف اپنی خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں۔ وہ آنسوؤں میں بھیگی ہوئی شرافت کی زبان سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ چلو لڑکے، شوراٹ نے اس طرح کہا جیسے مجھے میلے میں چلنے کو کہہ رہا ہو۔ میں نے ایڈگر سے ایک سوال کیا تھا مسٹر شوراٹ، تمہیں یاد ہو تو جواب دے دو، میں نے ایڈگر کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ تم غلط لوگوں سے سوال کر رہے ہو لڑکے، شوراٹ بولا۔ مدام، اسے بتاؤ۔ سنو خرم، تمہیں یہاں سے شفٹ کیا جا رہا ہے۔ کیوں اور کہاں مدام؟ واپس شہر۔ نہیں مدام، میں نہیں جاؤں گا، میں نے کہا۔ مدام اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتی میرے قریب آ کھڑی ہوئی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کیوں خرم چودھری؟ اس لیے مدام کہ میں انسان ہوں، کوئی گائے بکری قسم کا حیوان نہیں کہ میرا سودا کیا جائے۔ اور نہیں، مدام نے چونک کر کہا، پھر میرا کندھا تھپکتے ہوئے بولی، ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو اس ہنگامے اور خون خرابے کا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے پہلے ہی حوالے کر دیا جاتا۔ وہ ڈرامہ نہیں تھا خرم، مدام جرجراتی ہوئی آواز میں بولی، میں نے تمہیں بچانے کے لیے وہ سب کچھ کیا تھا، مگر کبھی کبھی انسان جیتی ہوئی بازی بھی ہار جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے خرم چودھری، میں بازی ہار گئی ہوں، لیکن میں نے ابھی شکست تسلیم نہیں کی ہے مدام، میں اس کی کھوئی کھوئی سی آواز سے متاثر ہو کر کہا۔ اس کے چہرے پر کرب کا دھواں سا پھیل گیا تھا۔ اگر اس فتح و شکست کا تعلق حوصلوں اور طاقت سے ہے تو میں آخری دم تک مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے خرم، وہ بولی، میں نے یہ چھوٹی سی جیت کل کی بڑی جیت کے لیے خود خاری ہے۔ ابھی تم عمل کے میدان میں نوارد ہو، زندگی تمہیں بھی ہارنے اور جیتنے کے گر سکھا دے گی۔ تمہیں اسی جیتی جاگتی زندگی اور تربیتی میدان میں بھیج رہی ہوں۔ نہیں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں نہیں جاؤں گا۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے خرم؟ مدان نے مجھے گورتے ہوئے بدلے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ پھر سوچ لو خرم، انکار کا وجود یہاں زندہ نہیں رکھا جاتا۔ آزادی کی بقا کا عزم صرف موت ہی توڑ سکتی ہے مدام۔
میں نے کہا۔ میں اپنی آزادی اور عزت نفس کی خاطر بہت آگے جانے کا عزم رکھتا ہوں۔ اس نے پلٹنے کے لیے رخ پھیرا اور پھر اچانک ناک کی طرح پھنکارتی ہوئی پلٹی، اور جب وہ بجلی بن کر مجھ پر گری تو میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ میری آنکھوں پر سے تاریکی کا بوجھ ایک دل خراش نسوانی چیخ نے ہٹایا تھا۔ آنکھیں کھول کر جب میں نے چیخ کی سمت دیکھا، میرے سامنے چند قدم کے فاصلے پر ایک نوجوان جوڑا دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ دونوں کے ہاتھ کو اوپر آنکڑے میں پھنسا دیا گیا تھا۔ نوجوان کا صحت مند چہرہ لہولہان تھا، لباس بھی جگہ جگہ سے نچا ہوا تھا اور اس کی گردن ایک طرف ڈلکی ہوئی تھی۔ ناک اور منہ سے خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر قمیض کو رنگین بنا رہے تھے۔ لڑکی کی آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے سامنے ایک کاؤبوائے قسم کا نوجوان لڑکا کھڑا تھا۔ سچویشن ایسی تھی کہ لڑکے پر تشدد کر کے لڑکی سے کوئی مطالبہ منوایا جا رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی چرچراہٹ سن کر میں نے پلٹ کر دیکھا۔ زرد چہرے پر بٹن جیسی گول گول آنکھیں مجھے ہی گھور رہی تھیں۔ اس نے کسی اجنبی زبان میں کمرے میں موجود کاؤبوائے سے کچھ کہا تھا۔ اس کی زبان تو میں نہ سمجھ سکا، لیکن مفہوم جلدی میری سمجھ میں آ گیا۔ اس نے میرے ہی بارے میں کچھ کہا تھا۔ کاؤبوائے پلٹ کر میرے قریب آیا اور ٹانگیں پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر مجھ پر جھکتا ہوا دوستانہ انداز میں بولا، یار تم کسی کونے سے خطرناک تو لگتے نہیں، تمہارے ساتھ کوئی اور الجھن تو نہیں؟ ہاں دوست، میں اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ تب اسے میرے چہرے کو دیکھنے کے لیے اپنا چہرہ اوپر اٹھانا پڑا تھا۔ کیا الجھن ہے لانگ بوائے؟ وہ میرے قد کاٹ کو تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا نام ساٹرے ہے، اور لوگ جانتے ہیں کہ ساٹرے بیک وقت دوستی اور دشمنی کی علامت کا نام ہے۔ جو دوست بن گیا، ماٹرے اس کی ذات کا وفادار کتا بن جاتا ہے، اور جو دشمن بنتا ہے، ساٹرے کے ناخن۔ اس نے خاموش ہو کر دونوں ہاتھ میرے سامنے پھیلا دیے تھے، اور میں اس کی 8 انگلیوں پر 8 برچیاں دیکھ کر کپ کپا سا گیا۔ ساٹرے نے اپنا بایاں ہاتھ نیچے کر کے دایاں ہاتھ میری طرف بڑھا دیا، جسے میں نے جھک کر تھام لیا۔ ساٹرے آج سے تمہارا دوست ہے اور ایک دم کتے کے موافق وفادار ہے۔ اس نے گرم جوشی سے میرے ہاتھ کو جھٹکے دیتے ہوئے کہا، ویسے یار ہو بڑے بدبخت، اپنے آنے سے پہلے ہی اپنی شہرت یہاں پہنچا دی۔ خیر، ساٹرے کو یاد رکھنا۔ یہ کون لوگ ہیں دوست؟ میں نے مہربان وقت سے سوال کیا۔ ساٹرے نے گردن گھما کر نوجوان جوڑے کو دیکھا۔ لڑکی اپنے ساتھی کے بے حس و حرکت شانے پر سر رکھ کے سسک سسک کر اسے پکار رہی تھی۔ ایک بات سنو پیارے، ساٹرے نے بزرگانہ لہجے میں کہا، ادھر کچھ دن صرف کان استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ کان کا استعمال سیکھ لو گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، سمجھ گئے نا؟ میں نے منفی انداز میں گردن ہلا دی۔ پاگل ہو تم جیسے خوبصورت نوجوان کو اس قدر بدھو نہیں ہونا چاہیے۔ کان کا مطلب ہے کہ حکم سنو اور خاموشی سے کود جاؤ۔ پہلا سبق یہی ہے، اس نے کہا، اور ہاتھ لہراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اس نوجوان جوڑے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ نوجوان جس کو لڑکی بلک بلک کر پکار رہی تھی کہیں مر ہی نہ چکا ہو۔ ابھی میں ان سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا کہ لڑکی نے پاؤں کی چاپ سن کر سر اٹھایا اور دردناک لہجے میں بولی، نہیں خدارا، اب اس سے کچھ نہ کہنا، میں اسے منا لوں گی۔ جب یہ ہوش میں آئے گا تو تمہارا مطالبہ مان لے گا۔ خاتون، میں نے اس مرتبہ قریب جا کر کہا، گھبرائیں نہیں، وہ وحشی جا چکا ہے۔ اوہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، وہ بولی۔ غالباً آپ بھی؟ ہاں خاتون، میں بھی آپ جیسا ہی ایک مظلوم شخص ہوں۔ ویسے کیا پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کہ کچھ بھی نہیں، بس یہ ہماری دوستی اور جوانی خریدنا چاہتے ہیں۔ غالباً آپ کو بھی اس مقصد کے لیے مجبور کیا جا رہا ہوگا۔ یہ ذلیل لوگ۔ اندر آنے والے 3 لوگ تھے، اور ان کو دیکھ کر لڑکی کی آنکھیں خوف سے پھر پتھرانے لگی۔ خرم چودھری، ادھیڑ عمر آدمی بولا، باز تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے ہونٹ بینچ لیے۔ مجھے اپنے دوست ساٹرے کا مشورہ یاد تھا، اور ہونٹ کھولنے والوں کا انجام بھی دیکھ چکا تھا۔ زبان کے استعمال نے اب تک مجھے جتنے چرکے لگائے تھے وہ بھی تازہ تھے۔ اب میں زبان بند کر کے بھی ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ تم دونوں لاش ٹھکانے لگا کر سیل نمبر 30 میں اوکے کی رپورٹ دو گے؟ نہیں، لڑکی چیخ پڑی، تم سب جھوٹے ہو، تم اسے مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہو۔ یہ اکیلا نہیں مر سکتا، اس نے مجھ سے ایک ساتھ جینے مرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اگر یہ مرنے لگتا تو مجھے ضرور بتاتا، مجھے بھی اس کے ساتھ مرنا ہے۔ یہ دنیا منزل کا راستہ ہے اچھی لڑکی، ادھیڑ عمر آدمی نے کہا، اور آگے بڑھ کر لڑکی کی کلائیاں آہنی کڑے میں سے نکالنے لگا۔ ہم سفر بدلتے رہتے ہیں، ادھر دیکھو، تمہارا نیا ہم سفر بھی ہم نے منگوا لیا ہے،
اس نے پلٹ کر میری طرف اشارہ کیا۔ بکواس مت کرو غلیظ کتے، لڑکی نے آزاد ہوتے ہی اچھل کر اس آدمی کے سینے پر ٹکر ماری اور اس نے جواباً لڑکی کے دراز بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کے چہرے پر تڑاک سے تھپڑ جڑ دیا۔ پہلے ان دونوں کو باز کے آگے پھینکاؤ۔ ادیڑ عمر آدمی نے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا اور دونوں نے جپٹ کر لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر نیچے گرایا اور گھسیٹتے ہوئے چل پڑے۔ ان کے پیچھے پیچھے میں بھی چلنے لگا۔ میں اگر اپنی عادت کے مطابق اڑیل گھوڑے کی طرح قریب آنے والوں کو آگے سے کاٹتا اور پیچھے سے دلتی جاڑتا تو کچھ اور دیر ہنگامے میں وقت ضرور کٹ جاتا، لیکن ٹھوکروں نے مجھے گول اور چکنا کر دیا تھا۔ پہلے میں ہر ٹھوکر کا جواب ٹھوکر سے دینے کا عادی تھا، لیکن ہمیشہ میری ایک جوابی ٹھوکر نے کئی ٹھوکریں دی تھی اور ہر ٹھوکر نے مجھ پر اذیت کا نیا دروازہ کھول دیا تھا۔ باہر چند لوگ اور بھی کھڑے تھے۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے اپنی اہمیت اور عزت افزائی پر ہنسی آ گئی۔ وہاں موجود ہر غنڈہ چوکنا اور مسلح تھا۔ سب کی توجہ کا مرکز میں ہی تھا۔ 2 چست لباس والے میرے آگے تھے، 2 پیچھے اور 2 دائیں بائیں چل رہے تھے۔ 4 ریوالور برادر ہاتھ میری جانب اٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ مجھے یہاں بے ہوشی میں لایا گیا تھا، اس لیے باہر آ کر پہلی بار میں نے ارد گرد دیکھا۔ وہ ایک 4 منزلہ عمارت تھی جس پر گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ باہر کوئی متنفس دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں آنے جانے والے محافظوں کے نقشے پا پر راہداری کے سرے پر پہنچا تو دونوں رک گئے۔ طویل قامت شخص پلٹ کر میرے قریب آیا اور بڑے جارحانہ انداز میں بولا، ممنوعہ علاقہ شروع ہو چکا ہے، تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھی جائے گی۔ میں نے خاموشی سے کندھے اچکا کر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اس نے پتلون کی جیب سے 4-5 انچ چوڑی پٹی نکالی اور میں نے آنکھیں بند کر لی۔ چلو، پٹی کس کر اس نے میرے کندھے پر تھپکی دی، بالکل سامنے۔ میں ابھی 2-4 قدم ہی چلا تھا کہ پھر کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بس رک جاؤ، تم اب لفٹ کے ذریعے سفر کرو گے۔ لفٹ زوردار جھٹکے سے متحرک ہو کر نیچے جانے لگی۔ تب مجھے پتا چلا کہ میں کسی تہہ خانے میں جا رہا ہوں۔ میں نے ہاتھ کو دائیں بائیں گھمایا۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ محافظ بھی میرے ساتھ نیچے جا رہے ہیں یا مجھے گہرائیوں کا مسافر بنا کر خود اوپر رک گئے ہیں۔ میرا ہاتھ ایک جسم سے ٹکرایا اور کسی نے نرمی سے میرا ہاتھ روک کر تھام لیا۔ سنو خرم چودھری، آواز مانوس سی تھی، غالباً پٹی باندھنے والا، میرا ہاتھ تھامے بول رہا تھا۔ لفٹ میں جاسوسی نظام نہیں ہے۔ غور سے سنو، مجھے امر سنگھ اور ماسٹر میجو کا پیغام ملا ہے۔ میں یہاں ماسٹر کے مفادات کا نگران ہوں۔ مجھے حکم ملا ہے کہ کسی نہ کسی طرح تمہیں چنگ کے چنگل سے چھڑا لیا جائے۔ امر سنگھ کو یقین ہے کہ تم تعاون کرو گے۔ ہمیں وقت درکار ہوگا، اس لیے تم بوڑھے شیطان سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں تمہارے نزدیک ہی رہا کروں گا۔ میرا نام مارکونی ہے۔ امر سنگھ اور ماسٹر میجو تمہیں ہر قیمت پر واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں اور کون ہے؟ میں نے سرد آواز میں پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، مارکونی نے بتایا۔ میں تمہیں چیف کے پاس چھوڑ کر واپس چلا جاؤں گا۔ کیا لفٹ متحرک ہے؟ اوہ نہیں، مارکونی بولا۔ میں نے دوسری سٹیج پر اس کو روک دیا تھا۔ جلدی جواب دو، ہم زیادہ دیر نہیں رک سکتے۔ میرا جواب سنو مارکونی، میں چنگ اور میجو دونوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ مجھے دونوں سے نفرت ہے۔ میں آزادی چاہتا ہوں، اور مارکونی تم مجھے آزاد کرو گے۔ آزاد؟ وہ غرایا۔ اپنی بات کی وضاحت کرو۔ آزادی کا بس ایک ہی مفہوم ہوتا ہے، میں نے کہا۔ اگر تم نے تعاون نہ کیا تو میں اوپر جا کر چنگ کو تمہارا اصلی چہرہ دکھا دوں گا۔ اوہ نہیں، تم ایسا کرنے کے لیے اوپر نہیں جا سکو گے۔ میں اپنے دفاع میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ جلدی فیصلہ کرو، زندگی یا موت۔ ٹھیک ہے مارکونی، میں نے ایک طویل سانس لے کر شکست خوردہ لہجے میں کہا، زندگی۔ ہاں، زندگی ایک دلکش شے ہے۔ مارکونی نے لفٹ کو پھر متحرک کر دیا۔ لفٹ کے رکنے پر مارکونی نے مجھے باہر چلنے کا حکم دیا اور دوسرے ہی لمحے اس نے میری پشت پر ریوالور کی نال لگا دی۔ میں اندھے قدم بڑھانے لگا۔ ساتھ ہی قدموں کی چاپ سے میں نے اندازہ لگایا کہ کوئی میرے آگے بھی چل رہا ہے۔ 2-3 منٹ سیدھا چلنے کے بعد میرے ہاتھ سے کسی کا ہاتھ ٹکرایا اور اس نے میرا رخ دائیں جانب پھیر دیا۔ بس رک جاؤ، ایک نامانوس آواز نے کہا۔ مارکونی پٹی کھولو۔ مارکونی نے گرہ کھولنے کا تکلف نہیں کیا بلکہ جپٹ کر پٹی نوچ لی۔ میں ایک ایسے تنگ دروازے کے سامنے کھڑا تھا جس کی پیشانی پر روشن حروف سے چیف لکھا ہوا تھا۔ مارکونی 00 کے ساتھ حاضر ہے چیف۔ نئے محافظ نے ریسیور پر اندر اطلاع دی۔ ابھی وہ ریسیور ہک کے ساتھ لٹکا ہی رہا تھا کہ آہنی شٹر بے آواز رول ہوتا ہوا اوپر اٹھنے لگا۔ دوسرا پردہ مضبوط گرل کا تھا۔ گرل نیچے بیٹھتی جا رہی تھی۔ گرل جب پوری زمین میں دھنس گئی تو تیسرے نمبر پر پلائی ووڈ کا دروازہ دائیں بائیں ہٹتا دیواروں میں سمٹتا دکھائی دیا۔ مجھے یہ سب کچھ جادو کا دلچسپ کھیل لگ رہا تھا۔
مارکونی نے میرے جسم پر ریوالور کا دباؤ ڈال کر اپنی کارکردگی دکھائی۔ مارکونی کی یہ حرکت مجھ پر جنجلاہٹ اور وحشت طاری کر رہی تھی۔ مسٹر مارکونی، میں نے مرتعش آواز میں کہا، میری خاموشی کو چابک نہ مارو۔ چلتے رہو، مارکونی نے مدھم آواز میں کہا، جس میں دوستی کا رنگ نمایاں تھا۔ اسی میں میری اور تمہاری بہتری ہے۔ تم زیبرا کراس سے آگے نہیں جاؤ گے، مارکونی نے ہدایت کی۔ تب میں نے دیکھا میز سے چند قدم ادھر کلین پر سفید اور کالی داریاں نمایاں تھیں۔ مارکونی کی ہدایت کے مطابق میں داریوں سے 1 فٹ ہی ادھر رک گیا۔ میں میز کی چمکیلی سطح پر قرینے سے رکھی چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ میری نظر سفید بالوں پر جا پڑی۔ ایک سفید بالوں والا سر میز کے افق سے آہستہ آہستہ طلوع ہو رہا تھا۔ دراڑ دراڑ ماتھا، گھنی بھویں، بٹن نما گہری گہری 2 آنکھیں، ننھی سی ناک، ابھرے ہوئے جبڑے، چوہے کی دم کی مانند دائیں بائیں لٹکتی سفید مونچھیں اور گول چھوٹی سی ٹھوڑی۔ جب کرسی سمیت آدھا جسم مکمل ہو گیا تو اس نے ایک فائل اٹھا کر کھولی اور پڑھنے لگا۔ نام خرم سلطان چودھری، ول سلطان احمد چودھری۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ہم نے پاکستان سے تمہاری پوری لائف ہسٹری منگوا لی ہے، ادھر تمہارا ریکارڈ بالکل صاف ہے۔ تم جیسے نوجوان عموماً اپنے پیچھے لاش یا کوئی بہت بڑا جرم چھوڑ کر آتے ہو۔ اس بات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے کہ ایک بیڑ خصلت نوجوان اس شہر میں اترتے ہی کیوں اور کیسے ایک دم بیڑیا بن گیا۔ تم نے پہلے روز بلا وجہ مشتعل ہو کر میرے کارکن شوانگ پر حملہ کر دیا تھا۔ پھر تم مدام شنورا، جسے برقی کرسی کہا جاتا ہے، اس کے تار کاٹ کر بھاگ نکلے۔ اب تم میرے 2 بہترین آدمی ہلاک کر چکے ہو۔ نہیں، میں نے براہ راست کسی کو ہلاک نہیں کیا۔ فارم میں ایک آدمی مسٹر ہوکی یا اس کے ساتھی شراٹ کی گولی سے ہلاک ہوا تھا اور دوسرے کی ہلاکت مدام جوزی کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ لڑکے بوڑھا چنگ آگے جھک کر جرجراتی ہوئی بریک آواز میں بولا۔ چنگ اپنی بات کی تائید یا تردید کا کبھی محتاج نہیں رہا۔ پھر یہاں تمہیں فرد جرم سنانے کے لیے نہیں لایا گیا ہے۔ میں اپنی الجھن دور کرنا چاہتا ہوں۔ اب تم بولو گے اور میں سنوں گا۔ میری بدبختی کا آغاز بڑا سہانا اور خوش آئند تھا۔ میں نے کہنا شروع کیا، میں بہتر مستقبل کی خاطر گھر سے نکلا تھا، لیکن یہاں میرے ایجنٹ نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ تب میں فطری ضروریات کی مجبوری لے کر ٹیکسی اسٹینڈ پر گیا۔ وہاں ایک ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے ایسے کام کی پیشکش کی جو میرے عقیدے اور قومی غیرت کے منافی تھا۔ میرا پیٹ اور پرس بے شک خالی تھا، لیکن میرا ضمیر زندہ تھا۔ میں نے انکار کر دیا۔ پھر میجو نے پہلے مجھے منشیات کی سپلائی میں استعمال کیا، بعد میں میری عزت کو نیلام کرنا چاہا، اور اب پھر کوئی نیا جال میرے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ کیا اپنے عقیدے، قومی غیرت اور عزت کا تحفظ کسی قانون میں جرم ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، جرم ہے، چنگ میری طرف دیکھے بغیر بولا۔ جو چیزیں انسان کو جذبوں کے طلسم میں جکڑ لیتی ہیں، ان کا حصول میرے نزدیک جرم ہے۔ ایک کامیاب انسان کو ربڑ کی گیند کی مانند لچکدار ہونا چاہیے۔ دباؤ پڑے تو پچک کر دباؤ کا زور توڑ ڈالے، ضرب لگے تو اچھل کر ضرب سے دور چلی جائے، ٹھوکر لگے تو ادھر ادھر ہو کر راستہ چھوڑ دے۔ گیند ہی ایک ایسی شے ہے جو زندگی کو برقرار رکھنے کا فن جانتی ہے۔ تمہارا جرم یہی ہے کہ تم نے دباؤ اور ضرب کو قبول نہیں کیا۔ اگر تم بھی اس شہر میں ہزاروں اور آوارہ کتوں کے گروہ میں خود کو گم کر لیتے تو شوانگ کبھی متوجہ نہ ہوتا۔ تم نے خود کو دوسرے کتوں سے منفرد رکھا اور شوانگ کو ٹھوکر مارنی پڑی۔ مسٹر سنگھ، میں غصے سے بے قابو ہو کر چیخا، میں کتا نہیں بلکہ انسان ہوں۔ خوب خوب، چنگ ہنس پڑا، تم نے پھر ثابت کر دیا ہے کہ تم ایک خطرناک اور بیدار کتے ہو۔ اب میں چاہوں گا کہ تم اپنی تمام تر خطرناکیوں کے ساتھ چنگ کے وفادار کتے بن جاؤ۔ چنگ اپنے وفادار کتوں کو خاموش، میں گلا پھاڑ کر داڑا اور ساتھ ہی چھلانگ بھی لگا دی، لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں ایک سخت دیوار سے ٹکرا کر نہ صرف رک گیا تھا بلکہ اس دیوار نے مجھے واپس بھی اچھال دیا تھا۔ جب میں اٹھا تو میرے سامنے ایک آہنی سیاہ چادر تنی ہوئی تھی جو میز کے کنارے سے نکل کر چھت تک چلی گئی تھی۔ مان میرے کانوں کے قریب سے 2 خنجر سرسراتے ہوئے گزرے اور آہنی چادر سے ٹکرا کر قلین پر گر پڑے۔ چنگ ایک جسم کا نام نہیں ہے لڑکے، اس بار لاؤڈ اسپیکر سے آواز ابھری تھی۔ چنگ ایک ناقابل تسخیر قلعے اور ناقابل شکست قوت کا نام ہے، اور اس قلعے کے دروازے خرم چودھری پر کھول دیے گئے ہیں۔ خرم چودھری اب ایک مضبوط ہاتھ کی پناہ میں آ چکا ہے۔ آہنی دیوار صورت سے ہٹ گئی۔ سامنے بوڑھا چنگ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ تم نے خود کو منوا لیا ہے پیارے لڑکے، وہ نرم آواز میں بولا۔ تمہارے تمام خواب پورے ہوں گے۔ چنگ کی پناہ میں تمہارے روشن مستقبل کی ضمانت ہوگی۔
منزل وہی ہے جس کے لیے تم نے سفر کا آغاز کیا تھا، صرف راستہ دوسرا مگر مختصر ہے۔ شرط صرف وفاداری ہوگی۔ میں نے چہرہ گھما کر مارکونی کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے میرے قریب کھڑا تھا۔ بعض اوقات انسان زندگی کا بہت بڑا فیصلہ صرف 1 منٹ میں کر لیتا ہے۔ میں نے بھی وہ فیصلہ 1 سیکنڈ کے قلیل عرصے میں کیا، اور میں بجلی کی مانند لہرایا۔ پھر جب میں اوپر اٹھ کر پلٹا تو میرے ہاتھ میں قلین پر گرا ہوا ایک خنجر تھا، اور وہ خنجر پلک جھپکنے کے عرصے میں مارکونی کے حلق میں اتر چکا تھا۔ میں نے خنجر اپنی طرف کھینچا اور لات مار کر مارکونی کو پیچھے گرا دیا۔ پھر جب میں خون آلود خنجر دونوں ہاتھوں پر رکھ کر پلٹا، چنگ آہنی دیوار کے پیچھے چھپ چکا تھا۔ میں دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر قدرے جھک کر کھڑا ہو گیا۔ عظیم چنگ کی خدمت میں اپنی وفاداری کا حقیر سا نذرانہ۔ میں نے بآواز بلند کہا، میری انگلی تمہاری موت کے بٹن پر ہے، اپنی اس حرکت کی وضاحت کرو، یہ کس قسم کی وفاداری ہے؟ لاؤڈ سپیکر سے چنگ کی آواز ابھری۔ ادھر ہمارے لوگ اپنے دوست کے دشمن سے اس قسم کا سلوک کر کے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم کالی بیڑوں کے لیے یہی سزا تجویز کرتے ہیں۔ مارکونی عظیم چنگ کے حریف میجو کا جاسوس تھا۔ اور نہیں، وہ آہنی دیوار گراتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس نے لفٹ روک کر مجھے میجو اور امر سنگھ کا پیغام دیا تھا۔ 1 منٹ، چنگ پرجوش لہجے میں بولا۔ ہیلو آپریٹر، چیف کالنگ۔ بتاؤ لفٹ کتنی دیر رکی تھی؟ وہ ایک چکور ڈبے پر جھکا سنتا رہا، اور پھر جب اس نے میری طرف دیکھا تو اس کا خوفناک چہرہ نرم و شفیق تھا۔ تم نے ایک ہی جسم میں طویل فاصلہ طے کر لیا ہے، وہ بولا۔ شکریہ چیف، میں نے ممنون آواز میں کہا۔ اب میں ایک بات پوچھنے کی اجازت چاہوں گا۔ چنگ چی جواب دینے کا پابند نہیں، اس نے اپنی آواز کو نرم اور خوشگوار ہی رکھا تھا۔ بہرکیف تمہیں اجازت ہے، یہاں میری حیثیت کیا ہوگی؟ میرے سوال پر وہ پرسکون نہ رہ سکا۔ چنگ کی پناہ میں صرف اس کے غلام اور وفادار ہی رہتے ہیں، وہ تڑختی آواز میں بولا۔ گستاخی معاف چیف، میں بے خوفی سے بولا۔ کیا تاریخ کے کسی صفحے پر کسی غلام کی وفاداری کا ذکر ہے؟ نہیں چیف۔ غلام اپنے آقا کے پنجرے میں بند ایک ایسا پرندہ ہوتا ہے جو ہر لحظہ کسی نہ کسی سلاخ کو توڑنے میں مصروف رہتا ہے۔ غلام کبھی وفادار نہیں ہوتا۔ کیا یہاں مجھے دوست کا درجہ نہیں دیا جا سکتا؟ اس کی ناک سے سیٹی نما پھنکار نکلی۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر پرجوش آواز میں بولا، تم جسم، دل اور دماغ ہر پہلو سے روشن ہو، میرے لیے ایک اچھا تجربہ اور اضافہ۔ میں تمہاری اس عجیب و دلیرانہ پیشکش کو قبول کرتا ہوں۔ آگے بڑھو اور اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام لو، جو ہاتھ دوستی اور دشمنی کا مظہر ہے۔ چنگچی نے قدرے آگے جھک کر اپنا استحوانی ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے قدم بڑھا کر اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ بیٹھ جاؤ، میرے گروہ میں سے دوسرے رکن کو یہ اعزاز ملا ہے۔ میں گما اور دائیں جانے والے گداز صوفے پر جا بیٹھا۔ چنگ نے سرخ ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور بولا، مسٹر جو سے بات کراؤ۔ میجو کا نام سنتے ہی میں اچھل پڑا۔ چنگ نے ہاتھ اٹھا کر مجھے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا، پھر رابطہ قائم ہونے پر بولا، ہلو جو، میں چی بول رہا ہوں، مارکونی کا متبادل بھیج دو۔ چنگ نے قہقہہ لگایا، تم ابھی اتنے احمق نہیں ہو میجو، تمہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ متبادل کی تلاش کب ہوتی ہے۔ چنگ نے ایک بار پھر قہقہہ لگایا اور ریسیور رکھ کر چند ثانیے تک مسکراتا رہا۔ بوڑھا لومڑ اپنی بوٹیاں نوچنے لگا ہے۔ بہت مدت بعد میری طرف سے ادھر کوئی تیر بھیجا گیا ہے۔ اب میجو زخمی ناک کی طرح ڈسنے آئے گا اور میں اس کے پھن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ مجھے معاہدے نے پابند کر رکھا تھا، اب معاہدہ اس نے توڑا ہے۔ اپنے آدمی میرے گروہ میں شامل کر کے اس نے اپنے بلینک وارنٹ پر سائن کر دیے ہیں۔ اس کی ضرورت ہی کیا تھی چیف، میں نے ہونٹ چبا کر کہا۔ مارکونی کو خاموشی سے ٹھکانے لگا دیا جاتا۔ معاہدے کی خلاف ورزی کا ثبوت پیارے لڑکے۔ چنگ ہنس پڑا۔ اس نے سفید ٹیلی فون سیٹ پر صرف 2 نمبر گھمائے۔ اگلا نمبر الاٹ کرو، خرم چودھری۔ ہاں بولو، کیا نمبر ہے؟ 38-9 اور لوکل 35۔ اوکے، اب 2 آدمی اوپر بھیجو، سرخ لباس اٹھانا ہے۔ ریسیور رکھ کر چنگ نے میری جانب چہرہ گھمایا اور دوستانہ انداز میں بولا، اپنے کوڈ نمبر ذہن نشین کر لو۔ انٹرنیشنل کوڈ نمبر 38-9 اور مقامی نمبر ہوگا 35۔ اب میں چاہوں گا کہ تم میرے پیار پر اٹھتے بتدریج نمبر کم کرتے میرے قریب آ جاؤ۔ قریب ترین نمبر چیف؟ 3، اس نے بتایا۔ نمبر 3 اب کچھار کا بوڑھا شیر ہے جو اعصابی سکون کے لیے فی الحال خاموش زندگی بسر کر رہا ہے۔ سرخ بلب جلنے لگا تو چنگ نے ایک بٹن پر انگلی رکھ دی اور قدرے بائیں جانب جھک کر بولا، ہاں اندر آ جاؤ۔
پردہ ہٹا کر اندر آنے والوں میں ایک خوبصورت کم عمر لڑکا تھا اور دوسرا ایک ادھیڑ عمر حبشی۔ دونوں نے اندر آ کر چنگ کو تعظیم دی اور مارکونی کی لاش کے قریب آ گئے۔ اس کا لباس پیک کر کے مسٹر میجو کو میری طرف سے بطور تحفہ بھیج دو، چنگ نے کہا، اور لاش ٹھکانے لگا کر رپورٹ دو۔ حبشی لاش پر جھک گیا مگر لڑکا کھڑا میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے اپنائیت سی تھی۔ میں بھی جواباً غیر سگالی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ مسکرانے لگا۔ چنگ نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولا، یہ لڑکا راجو تمہارا ہم وطن ہے۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ راجو نے بھی آگے بڑھ کر اپنا دایاں ہاتھ مسافے کے لیے آگے بڑھایا مگر میں نے لپک کر اسے سینے سے لگا لیا۔ میرا نام رحمان ہے اور میرا تعلق سوات سے ہے۔ پاکستان کہو رحمان، پاکستان۔ میں نے اس کو دوستانہ انداز میں بمبوڑا۔ باہر آ کر ہم صرف پاکستانی ہیں، وہ ضلع ادھر ہماری پہچان ہے اور یہاں آ کر ہم صرف پاکستان کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان اور ہماری ماؤں نے ہمیں اس لیے تو نہیں پروان چڑھایا تھا کہ راجو کی آواز شدت جذبات سے کپ کپانے لگی۔ اے خرگوش، چنگ خوش دلی سے بولا، بس اب ختم۔ اوہ سوری چیف۔ راجو میری طرف دیکھ کر الگ ہو گیا، لیکن جاتے جاتے وہ مجھ پر انکشاف کا بم پھینک گیا تھا۔ اگر موت کے کنویں سے زندہ نکل آئے تو پھر ملاقات ہوگی۔ یہ باتیں ہم نے اپنی قومی زبان اردو میں کی تھی، اس لیے چنگ اور حبشی غلام بے خبر ہی رہے۔ راجو اور حبشی مارکونی کی لاش اٹھا کر لے گئے تو چنگ سفید ٹیلی فون پر کسی سے اپنی زبان میں بات کرنے لگا اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں خطرے میں ہوں۔ راجو نے کسی موت کے کنویں کا ذکر کیا تھا لیکن وضاحت نہیں کی تھی۔ اگر وہ صاف صاف بتا جاتا تو میں اپنے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر کر سکتا تھا۔ وان بوجھل پردے میں سے لرزش ہوئی اور میرا پھیلا ہوا جسم کسی آنے والے خونی لمحے کے لیے خوف سے سمٹ کر رہ گیا۔ وہ زرد رو مضبوط جسم رکھنے والا چینی تھا، ڈیل ڈول سے باکسر لگتا تھا۔ اس نے بھی چنگ کو تعظیم دی اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ خرم، چنگ نے مجھے مخاطب کیا، یہ یونگ چاؤ ہے۔ میرے دوسرے حکم تک تم اس کے اشاروں پر چلو گے۔ میں اٹھا اور گردن کو ہلا کر ہم دے کر چنگ کے حکم کی تائید کا اظہار کیا۔ یونگ میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور بغور میری طرف دیکھنے لگا، پھر میرا ہاتھ تھام کر بولا، جھک جاؤ۔ میں نے نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کس کے سامنے؟ میرے سامنے۔ سوری محترم یونگ چاؤ، میں نے کہا، کیا آپ نہیں جانتے کہ مسلمان صرف ایک ہستی کے سامنے جسے رب کہتے ہیں جھکتے ہیں؟ اگر محترم چاؤ کا جھکنے سے مطلب احترام ہے تو میں احترام کرتا ہوں۔ واپسی کا سفر کھلی آنکھوں کے ساتھ ایک وسیع اور عریض کمرے تک جاری رہا۔ کمرے میں فرنیچر قسم کی کوئی چیز نہیں تھی، چند ڈمیاں، تن سازی کا سامان اور آہنی کڑوں میں جھولتی ہوئی مختلف جسامت کی رنگین گیندیں اور بیگ موجود تھے جو باکسنگ کی تربیت کے دوران کام آتے تھے۔ ہاں، میں ایک ڈمی کے پاؤں میں اس لڑکی کو دیکھ کر ضرور چونکا تھا جس کے ساتھی کو تشدد کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ یانگ چاؤ اگر میرے سر پر ننگی تلوار کی طرح مسلط نہ ہوتا تو میں اس مظلوم و معصوم حسن کی دلجوئی ضرور کرتا۔ یہ سیل نمبر 1 ہے، یونگ چاؤ نے بتایا۔ ہر آنے والا اس کمرے سے اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دوسرے آنے والوں سے منفرد ہو۔ چیف نے بطور خاص مجھے تمہاری تربیت کا حکم دیا ہے۔ کیا تم جوڈو کراٹے میں مہارت رکھتے ہو؟ نہیں، صرف چند ابتدائی مشقیں سیکھ سکا تھا۔ البتہ باکسنگ کی ABC جانتا ہوں۔ گڈ، یونگ چاؤ خوشگوار انداز میں بولا۔ ہمارا چیف کسی محسوس فن پر یقین نہیں رکھتا، اس کا ایمان اہلیت پر ہے۔ اگر کوئی شخص ایک حقیر تنکے سے اپنا دفاع کر سکتا ہے تو وہ بہت بڑا فنکار ہے، اور اگر کوئی ماہر فن ناک پر بیٹھنے والی مکھی کو نہیں اڑا سکتا تو وہ چیف کے نزدیک ردی پرزا ہے۔ اس لیے ادھر کسی ایک محسوس فن کی تربیت نہیں دی جاتی، بلکہ ایسے افراد تیار کیے جاتے ہیں جو خود کو بچانے اور مد مقابل کو گرانے کے اہل ہوں۔ آج تم مکمل آرام کرو، کل صبح تمہیں یونیفارم دے دی جائے گی اور تمہاری تربیت کا آغاز ہوگا۔ اس نے پتلون کی پچھلی جیب سے ایک ڈائری نکالی اور بال پین سے لکھنے لگا، تمہارا رول نمبر 35 ہے، آئندہ تمہیں نام سے نہیں بلکہ نمبر سے پکارا جائے گا۔ یونگ چاؤ کی بات سن کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اپنا مقام بہت پیچھے گرایا تھا اور صرف نام ساتھ لایا تھا، اسے بھی یونگ نے 2 ہندسوں میں دفن کر دیا تھا۔ یونگ چاؤ نے واپسی کے لیے رخ بدلا ہی تھا کہ 3 لڑکے اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک راجو تھا جو مجھے دیکھ کر کھل اٹھا۔ وہ یونگ چاؤ کے آگے آ کر جھک گیا۔ دوسرے دونوں لڑکے بھی یونگ کے سامنے رکوع کے انداز میں جھک کر تعظیم بجا لائے۔ محترم یونگ چاؤ، میں نے کہا، میں پہلے ہی اپنی ایک مذہبی سچائی بیان کر چکا ہوں، کیا مجھے اس روایت سے مستثنی قرار نہ دیا جائے گا؟ یہ وہ سجدہ نہیں ہے مسٹر خرم، یونگ نے بتایا، یہ بڑے اور چھوٹے کی ایک پہچان ہے۔
جو ہر مذہب میں موجود ہے۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ حکم نہیں۔ یونگ نے بڑا خوبصورت جواب دے کر مجھے مطمئن کر دیا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ جو بات حکم میں شامل نہیں ہے اس کی خلاف ورزی پر کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ میرے لیے اتنا ہی اشارہ کافی تھا۔ یونگ چاؤ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں راجو سے مخاطب ہوا، تم یہاں کب اور کیسے پہنچے؟ غالباً اسی طرح جس طرح تم پہنچ گئے ہو، راجو نے ہنس کر کہا۔ ادھر 95% لوگ ایک ہی غرض سے آئے ہیں، ملازمت کی تلاش۔ ہاں بھائی، ملازمت کی تلاش، راجو سنجیدہ ہو گیا۔ میں سیاسی پناہ لینے کے لیے جرمنی میں داخل ہوتے ہوتے دیکھ لیا گیا تھا، راجو نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا۔ ہم کل 7 افراد لانچ کے ذریعے جا رہے تھے کہ گشتی لانچ پیچھے لگ گئی۔ میں پانی میں گر پڑا۔ جب آنکھ کھلی تو ایک بحری جہاز کے عرصے پر تھا۔ اس جہاز پر چیف خود موجود تھا۔ بس اتنی سی داستان ہے میری۔ راجو، میں نے کہا، تم نے کسی موت کے کنویں کا ذکر کیا تھا لیکن اس کی وضاحت نہیں کی۔ یہ کمرہ، راجو بولا، اس کو موت کا کنواں کہا جاتا ہے۔ ماسٹر یونگ چاؤ کی تربیت اتنی سخت ہوتی ہے کہ 10 کے گروپ سے بمشکل 2-4 زندہ رہ کر آگے بڑھتے ہیں۔ ماسٹر کی ضربیں جان لیوا ہوتی ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے ماسٹر کی ضرب سے ایک لڑکے کا مغز دیوار سے جا لگا تھا۔ بڑا بے رحم شخص ہے۔ تم کس درجے میں ہو؟ وائٹ بیلٹ حاصل کر چکا ہوں، راجو نے فخریہ بتایا۔ میں ان 6 خوش نصیبوں میں شامل ہوں جو اس کے گروپ سے پاس ہوتے ہیں۔ اور اب جو گروپ چل رہا ہے اس کی تعداد کیا ہے؟ ابھی گروپ نہیں بنا، راجو نے لڑکی کی طرف دیکھا جو تھوڑی گھٹنوں پر ٹکائے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید تم اور وہ لڑکی ابھی 2 ہی ہو۔ اوہ، میں نے ہونٹ سکیڑے، تو کیا یہ لڑکی بھی؟ شاید، راجو نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں لڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر لڑکی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں مغل تو نہیں ہوا؟ میں نے نرم آواز میں پوچھا تو لڑکی کا سہما ہوا چہرہ ڈھیلا ہونے لگا۔ جو کچھ آپ سے چھن چکا ہے اسے میں واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن جو کچھ آپ کا اپنا ہے میں اس کی حفاظت کا یقین دلاتا ہوں۔ اور وہ سسک اٹھی۔ بہت بہت شکریہ، میرا نام سمترا ہے۔ اوہ، فرام انڈیا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میری ماما مدراس سے ادھر آئی تھی اور میری پیدائش بحری سفر کے دوران ہوئی تھی۔ میں نے ماتا جی سے پوچھا نہیں کہ وہ سمندر کس ملک کا تھا، اس لیے میں بے وطن ہوں۔ اور آپ کا آن جہانی ساتھی بریندر، وہ آسام سے چند سال پہلے آیا تھا۔ وہ میرا منگیتر اور ایک اچھا اداکار تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر خاموش ہو گئی۔ کیا تم لوگ یہاں باقاعدہ ملازم تھے؟ میں نے اسے کریدا۔ نہیں، وہ مدھم آواز میں بولی، ہم ملازمت کے لیے بلائے گئے تھے۔ اس نے گریبان سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کھول کر دیکھا، وہ کسی اخبار کا تراشا تھا۔ اشتہار میں عبارت کو سرخ روشنائی سے نشان زدہ کیا گیا تھا۔ اشتہار کی عبارت تھی، ایک ایڈورٹائزنگ فرم کو پرکشش جوان جوڑے کی خدمت درکار ہے جو ماڈلنگ اور اشتہاری فلموں میں دلچسپی رکھتا ہو، معقول معاوضہ اور مستقبل بنیادوں پر کام کی ضمانت۔ مسز فاس ایڈورٹائزر سے بالمشافہ رابطہ قائم کریں۔ پھر تم لوگ آئے اور یہاں پھنس گئے، میں نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ بریندر کی موت کی ذمہ دار میں ہوں، سمترا نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ اگر میں خود کو بین چڑھا دیتی تو وہ بچ جاتا۔ وہ مجھے بڑی دنیا میں تنہا چھوڑ گیا۔ ہم سب تنہا ہیں، میں نے کہا۔ میرا کون ہے؟ اس لڑکے کا کون ہے؟ ادھر اس شہر میں ہر شخص تنہا ہے اور موت سے چھپتا پھر رہا ہے۔ بہرحال بات کیا تھی؟ ایک اشتہاری فلم فلمائی جا رہی تھی، غالباً کسی لباس کی مشہوری تھی۔ سیدھی سادی فلم تھی۔ مجھے دلہن اور بریندر کو دلہا بنایا گیا تھا اور فلم ساز کا تقاضا تھا کہ منظر کی تکمیل حقیقی معنوں میں ہونی چاہیے۔ میں نے انکار کر دیا اور وہ پھر سسک پڑی۔ کچھ دیر بعد سمترا نے جلتی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا کر بولی، آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ فی الحال مجھے ایک انسان ہی کہہ لو، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور پھر ہم دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ شام کا اندھیرا پھیل گیا۔ راجو میرے قریب ہی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اندھیرا جب کھڑکیوں سے اندر آ گیا تو میں نے راجو کو جگایا۔ معاف کرنا راجو پیارے، اندھیرا پھیل رہا ہے مگر مجھے سوئچ نظر نہیں آ رہا۔ روشنی ادھر سے وقت پر بھیجی جائے گی۔ راجو پھر لیٹ گیا۔ سو جا چودھری صاحب، اس وقت کو ضائع نہ کرو ورنہ میری طرح نیند کو ترسو گے اور نیند کے لیے تمہیں وقت نہیں دیا جائے گا۔ سو جاؤ۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ چلی گئی، میں نے جواب دیا۔ اوہ، مجھے اس کی لاش ٹھکانے لگاتے دکھ ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے اچھی لگی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ بچ کر نکل گئی ہو۔ میں نے پہلا جواب تو محض تفریحاً ہی دیا تھا، مگر راجو نے جس باوثوق انداز میں سمترا کی لاش کا ذکر کیا تھا اس سے مجھے اس مذاق کو سنجیدگی میں بدلنا ضروری محسوس ہوا۔ میں راجو سے یہاں کے انتظامات کے سنگن لینا چاہتا تھا۔ ناممکن چودھری، راجو بولا، اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو برآمدے میں جا کر گیٹ کی طرف دیکھ لو، سمترا کا خوبصورت جسم ادھر پڑا ہوگا۔
اگر باہر جانے والوں کی نگرانی کسی مرد کے سپرد ہوتی تو میں بھی ممکن اور ناممکن کے چکر میں پڑ سکتا تھا۔ کوئی بھی مرد سمترا جیسی خوبصورت لڑکی کو ضائع کرنے سے قبل کئی بار سوچے گا۔ باہر کون ہے راجو؟ باہر خونخوار کتا، راجو نے کہا۔ وہ کمپاؤنڈ کی حد تک دم ہلاتا ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ جو ہی کوئی گیٹ سے قدم باہر رکھتا ہے اس کا نخنا ادھیڑ دیتا ہے۔ لیکن مجھے کسی نے نہیں بتایا راجو، میں نے مرتعش لہجے میں کہا۔ اگر میں چلا جاتا تو؟ چلے جانے کی کوشش کرنے والوں سے چیف کو کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ راجو نے نہایت سادگی سے بڑی گہری بات کہہ دی تھی۔ واقعی چنگ جی کو فرار ہونے والوں سے کیا ہمدردی ہو سکتی تھی؟ وہ مجھے کیوں بتاتا؟ اگر میں وفادار رہتا تو مجھے کوئی خطرہ نہ تھا، اور اگر فطری جبلت مجھے فرار ہونے پر اکساتی تو میرا شمار بھی باغیوں اور غداروں میں ہوتا۔ مان سارا کمرہ بقائے نور بن گیا۔ کونوں سے عمودی روشنی پھوٹ رہی تھی، حالانکہ بظاہر کوئی ٹیوب نظر نہیں آ رہی تھی۔ روشنی میں راجو نے سمترا کو دیکھا اور ایک پرسکون سی گہری سانس لی۔ سمترا بھی مسکرانے لگی۔ میں نے اسے پہلی بار مسکراتے دیکھا تھا۔ راجو بھائی، سمترا ہنستی ہوئی بولی، مجھے اندھیرے کا مشکور ہونا چاہیے۔ اندھیرے نے مجھے ایک ہمدرد بتایا ہے۔ تمہارے پرخلوص جذبوں نے مجھے بڑا سہارا دیا ہے۔ اب میں خود کو تنہا نہیں کہہ سکتی۔ راجو شرما گیا۔ میں آپ لوگوں کے لیے کھانا لاتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ کہاں سے لاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ ہاسٹل کے میس سے، یہاں راشن پانی کا معقول انتظام ہے، اس نے بتایا۔ رات 11 بجے جب ہم سو گئے، صبح ناشتہ بھی راجو ہی لایا تھا اور باتھ روم تک اس نے رہنمائی کی تھی۔ راجو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ تقریباً 8 بجے یونگ چاؤ ایک مریل سے نوجوان لڑکے کے ساتھ اندر آیا۔ راجو نے حسب سابق اسے جھک کر تعظیم دی۔ میں صرف اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سمترا دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی اخبار کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اس نے یقیناً یونگ کو دیکھ لیا تھا، مگر ظاہر یہی کر رہی تھی جیسے وہ اخبار بینی میں مصروف ہو۔ یونگ نے اس کی بے خبری کو اپنی توہین پر محمول کیا اور اس کے نتنے پھڑکنے لگے، اور وہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے سمترا کو گورنے لگا۔ محترم یونگ، میں نے سمترا کی وکالت کرتے ہوئے کہا، یہ بیمار ہے۔ وہ غرایا۔ کیا پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی؟ ابھی میں کوئی دوسرا جھوٹ سوچ ہی رہا تھا کہ سمترا اچھل کر کھڑی ہوگی۔ میں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ وہ بھوکی شیرنی کی طرح یونگ کو گور رہی۔ مسٹر چاؤ، وہ سرد لہجے میں بولی، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ نامکمل فلم مکمل ہو گئی؟ چاؤ نے بھی سرد لہجے میں جواب دیا، لیکن وہ مر چکا ہے۔ ہاں، چاؤ نے 2 قدم آگے بڑھ کر میرے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ اب کہانی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی گئی ہے۔ ادھر دیکھو، اسے پہچانو۔ کہانی میں یہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ اس وقت کھڑکی کے راستے داخل ہوگا جب بریندر اپنی دلہن کو انگوٹھی پہنا رہا ہوگا۔ ہم بریندر کی پشت دکھائیں گے، اس کی جگہ راجو لے گا۔ یہ بریندر کی پشت میں خنجر کھوم کر اپنی محبوبہ پر قبضہ کرے گا۔ یہ کہہ کر یونگ باہر چلا گیا۔ سمترا میرے قریب سے گزرتی ہوئی راجو کے سامنے کھڑی ہوئی۔ راجو، گزشتہ شام میں نے جب تمہیں بائی کہا تھا تو تم نے جواباً کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہاں، راجو بڑبڑایا، اس لیے کہ رحمان خان ادھر اکیلا ہی آیا ہے۔ ہم لوگ منڈیوں میں کھڑے ہو کر بہن اور ماں کے رشتوں کو یاد بھی نہیں کرتے۔ سنو راجو، سمترا پرسکون اور مدھم لہجے میں بولی، اگر یہاں تمہاری بہن ہوتی تو؟ نہیں۔ راجو کا ہاتھ تڑاک سے سمترا کے گال پر پڑا اور وہ لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، میری بہن نہیں، او خدایا! راجو سسکتا ہوا ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر فرش پر بیٹھ گیا۔ سمترا گال سہلاتی ہوئی دیوانوار ہنس رہی تھی۔ راجو میرے سامنے بیٹھا سسک رہا تھا۔ میں گیلی لکڑی کی مانند سلگ رہا تھا اور میرے اندر سے نکلنے والا کڑوا دھواں میری ذات کے گرد گردش کرتا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ خرم چودھری کون ہے؟ ایک بوڑھی عورت نے اندر جان کر پوچھا۔ ماسٹر چاؤ یاد کر رہے ہیں۔ جاؤ خرم سلطان، سمترا بولی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یونگ چاؤ کو دوسرا بریندر نہیں ملے گا، پھر فائدہ بھی تو کوئی نہیں۔ بریندر ہٹا تو خرم سلطان ایک مہرے کی طرح آگے بڑھا دیا گیا۔ یہ مہرہ بھی ہٹ گیا تو کوئی تیسرا مہرہ آ جائے گا۔ میں نے پلٹ کر راجو کے سر پر تھپکی دی۔ مرد بن کر حالات کا مقابلہ کرو۔ رحمان خان، میں جا رہا ہوں۔ میری واپسی تک تم دونوں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ وقت کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو۔ راجو نے آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھا کر مجھے دیکھا اور میں تیز تیز قدموں سے چلتا باہر نکل گیا۔ یونگ چاؤ چند آدمیوں کے درمیان ایک سیاہ وین سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ میں برآمدے کی سیڑھیاں اترنے لگا تو سب نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ غالباً چاؤ نے انہیں بتا دیا ہوگا۔ یونگ چاؤ ساتھیوں سے الگ ہو کر مجھے ایک طرف لے گیا۔ اس کا برتاؤ دوستانہ ہی تھا۔ مارکونی کی وجہ سے میجو تھیلی سے باہر آ گیا ہے۔ رات ہمارے ٹھکانے پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ مجھے ابھی چیف کا پیغام ملا ہے۔
کہ میجو کو کچھ دن اپنی بوٹیاں نوچنے دو، پھر ہم بھرپور وار کر کے روپوش ہو جائیں گے اور طویل مدت تک میجو اپنے زخم چاٹتا رہے گا۔ اس لیے ہم اپنا ہیڈ کوارٹر عارضی طور پر یہاں سے منتقل کر رہے ہیں۔ تم میرے ساتھ انتظامی امور کے لیے چلو گے۔ کیا فلم بندی نہیں ہوگی؟ ہوگی، اس نے مسکرا کر میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ میں چیف کو مشورہ دوں گا کہ تمہیں آؤٹ ڈور گروپ میں نہ رکھا جائے، تمہاری فلمیں بہت کامیاب بزنس کر سکتی ہیں۔ یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے ماسٹر، میں نے انکسار سے کہا۔ میں پہلے خود کو مکمل کرنے کا خواہشمند ہوں۔ ٹھیک ہے بوائے، اس نے میرے پیٹ پر مکہ مارتے ہوئے ہنس کر کہا، یونگ چاؤ کی تربیت تمہیں ناقابل تسخیر بنا دے گی، آؤ چلیں۔ وین کی ڈرائیونگ سیٹ یونگ چاؤ نے سنبھال لی تھی اور ساتھ مجھے بیٹھنے کی سعادت دی گئی تھی۔ کھلی سڑک پر نکل کر مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ ہمارے شہر کے گنجان اور مصروف علاقے میں واقع تھی۔ گیٹ کے بالکل سامنے کوئی 500-600 گز دور سڑک کے کنارے پولیس اسٹیشن کا بورڈ دیکھ کر چنگچی کی ذہانت اور دلیری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے قانون کی ناک کے سائے میں پناہ لے رکھی تھی۔ منتقلی کی وجہ بھی یہی رہی ہوگی کہ میجو کی کسی متوقع جھڑپ سے چنگ کا یہ محفوظ ٹھکانہ قانون کی نظر میں آ جاتا۔ چنگچی اپنے حریف کو کسی ویران اور کھلی جگہ لے جا کر مارنا چاہتا تھا۔ سڑکوں پر تیز رفتار زندگی رواں دواں تھی اور ہماری وین ٹریفک کے ازدحام میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب ایک چونک پر وین رکی تو میں مانوس اور جانی پہچانی جگہ دیکھ کر چونک اٹھا۔ اس چونک سے ایک فرلانگ مشرقی سڑک پر آبدہ کا گھر تھا۔ میرا دل کسی بچے کی مانند مچل اٹھا، لیکن میں تو بچے سے بھی بڑھ کر بے بس تھا۔ وین کا سفر ایک ساحلی بستی میں ختم ہوا۔ ناہموار پتھریلی زمین پر قطار در قطار لکڑی کے ڈبہ نما مکانوں کی بستی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بستی یقیناً مچھیروں کی ہوگی۔ جنگل کے رخ آخری قطار کے درمیان وین رک گئی اور 3 آدمی وہاں استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ تینوں نے جھک کر یونگ چاؤ کو تعظیم دی اور چینی زبان میں شاید انہوں نے رپورٹ پیش کی تھی۔ یونگ چاؤ سر ہلاتا ہوا ان کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ میں نے محتاط نگاہوں سے جنگل کا فاصلہ ناپا اور جنگل کے افق پر کھڑی پہاڑیوں کو دیکھا اور یونگ چاؤ کے اشارے پر چل پڑا۔ 10 مکانوں میں گھوم کر یونگ چاؤ نے انتظامات کا جائزہ لیا اور ساتھ ہی ساتھ میری رائے بھی لیتا رہا۔ ہر مکان میں چیزوں پر گرد جمی ہوئی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ مکان گروہ کا پرانا خفیہ ٹھکانہ ہے۔ محترم یونگ چاؤ، ایک مکان میں داخل ہوتے ہوئے میں نے منمناتی آواز میں کہا، اگر میرے لیے کوئی کام نہ ہو تو میں آرام کرنا چاہوں گا۔ اوہ، یونگ نے پلٹ کر میرے پیٹ پر انگنی شہادت کی انگلی ماری۔ میں تو تمہاری دلچسپی کی خاطر تمہیں ساتھ لیے پھر رہا ہوں۔ جاؤ نمبر 3 ہٹ میں آرام کرو۔ شکریہ مہربان یونگ چاؤ، میں نے اپنی آواز میں ممنونیت رچا کر کہا اور وہاں سے چل پڑا۔ شام 7 بجے جب میری آنکھ کھلی تو میرے قریب راجو کھڑا تھا اور کچھ لوگ اوندے سیدھے لیٹے باتیں کر رہے تھے۔ کمرے میں چھوٹا سا پیٹرومیکس روشن تھا۔ بیٹھ جاؤ راجو، میں نے گدے پر جگہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ سمترا کہاں ہے؟ 7 والے ہٹ میں، راجو نے بتایا۔ چیف بھی وہاں موجود ہے اور تمہیں بلایا گیا ہے۔ بیٹھ جاؤ، میں نے سرگوشی کی۔ راجو نے چہرہ گھما کر دوسرے لوگوں کو دیکھا اور پھر بیٹھ گیا۔ میرا ساتھ دو گے؟ میں نے سرگوشی سے پوچھا۔ آج رات ہم یہاں سے نکل چلیں گے۔ رات کا وہ پہر ابھی بہت دور ہے دوست، راجو چھت کو گورتے ہوئے بڑبڑایا۔ بہت دور، اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا ہوگا۔ سنو چودھری، راجو مجھ پر جھک گیا اور عین اسی لمحے جب میرے جسم کا ہر مسام کان بن کر راجو کی بات سننا چاہ رہا تھا، یونگ چاؤ دن دناتا ہوا اندر داخل ہوا اور راجو کا گلابی چہرہ سرسوں کا پھول بن گیا۔ اے لڑکو، وہ سرسراتی آواز میں بولا، چلو اٹھو، چیف تمہارا منتظر ہے۔ میں بالکل تیار ہوں ماسٹر، راجو اچھل کر اٹھا اور تن کر یونگ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یونگ چاؤ نے اپنی عادت کے مطابق تنے ہوئے راجو کے کندھے پر مکہ مارا اور ہنستا ہوا میری طرف بڑھ گیا۔ خرم چودھری، تیری ماں نے تیرے ساتھ اچھا استاد بھیجا ہے۔ چیف نے تمہیں کلر بیلٹ دینے کا حکم دیا ہے۔ لڑکے، تم مقناطیسی قوت کے حامل ہو۔ میں بھی تیری سفارش کر چکا ہوں۔ چل، آج تجھے ایک نیا کھیل کھلایا جا رہا ہے۔ میں ہانگ کانگ اور یونگ چاؤ کے لیے کچا رنگروٹ ہی تھا، لیکن اپنی معلومات کے حوالے سے نیا نہیں تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ بوڑھا چنگچی دوسرے جرائم کے ساتھ شرمناک فلموں کا دھندا بھی کرتا ہے اور سمترا جیسی معصوم کلی کو کسی طرح مسل کر پھینک دیا جائے گا۔ مجھے دکھ تھا جو کچھ ہو رہا تھا اور جو کچھ ہونے والا تھا میرے لیے اذیت ناک اور نفرت انگیز عمل تھا، لیکن میں انکار اور فرار کی پوزیشن میں تھا۔ میرا انکار آنے والے لمحات پر اثر انداز بھی تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر کچھ ہوتا تو صرف اسی قدر کے چند لمحوں کے لیے کھیل روک دیا جاتا اور مردہ کھلاڑی کی جگہ کوئی اور لے لیتا۔ بریندر نے انکار کیا، وہ مر گیا۔ اسے ہٹا کر خرم چودھری کو آگے بڑھایا جا رہا تھا۔ اگر خرم چودھری مر جاتا تو کوئی دوسری جگہ لے لیتا، اسی لیے انکار کا کوئی فائدہ نہ تھا۔
رہا سوال فرار کا، تو ہر غلام کو فرار کا حق ہوتا ہے۔ میں بھی اپنا حق استعمال کرنا چاہتا تھا۔ جب میں مضبوط اور متوازن قدم بڑھاتا چنگ چی کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے آنکھوں میں مسکراہٹ کے چراغ روشن کر کے میری طرف دیکھا اور بولا، تمہاری صلاحیتوں کی آزمائش ہو رہی ہے بوائے، کیا تمہیں بتا دیا گیا ہے؟ نہیں چیف، میں نے نفی میں سر ہلایا، مجھے صرف چیف کا حکم ملا ہے۔ ہم ایک دستاویزی فلم بنا رہے ہیں، اس نے بتایا۔ ادھر مشرقی روایت کو بے حد پسند کیا جاتا ہے، اس لیے ہم نے مشرقی انداز کی ایک شادی کی تقریب فلمانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اجلائے عروسی تک مکمل ہے، اب تمہیں فلم کو آگے چلانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہارا تعلق بھی مشرق کے ایک روایت پسند ملک سے ہے۔ تمہیں کسی اسکرپٹ کی ضرورت نہیں ہوگی اور قدرتی طور پر جارحانہ اداکاری کر سکو گے۔ میں پوری کوشش کروں گا چیف، میں نے انکسار سے کہا۔ ویسے میرے لیے یہ نیا اور پہلا تجربہ ہوگا، اس لیے وہ ہنس پڑا۔ تمہاری معصومیت ہی فلم کا اصل حسن ہوگی، آؤ ادھر چلیں۔ ہم ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئے اور کمرے کی سجاوٹ اور مہکار نے مجھے چونکا کر رک جانے پر مجبور کر دیا۔ کونے میں ایک مسہری بچھی تھی جسے پھولوں کی لڑیوں نے ڈانپ رکھا تھا۔ مسہری پر سرخ جوڑے میں ملبوس سمترا گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ پچھلی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس لیے ہوا سے لڑیاں ہلکورے کھا رہی تھی۔ لائٹ ایک آدمی چیخا اور کمرہ سبز روشنی سے بھر گیا۔ روشنی سبز ہونے کے باوجود اس قدر تیز تھی کہ میں دور کھڑا سمترا کے حنا آلود ہاتھوں کو صاف دیکھ رہا تھا۔ ہارلے چنگ نے کونے میں کھڑے کوتا قد آدمی کو پکارا، کیا تمام تیاریاں مکمل ہیں؟ ہارلے کی آواز کسی پستہ کتے سے ملتی جلتی تھی۔ مسٹر چودھری کو ایک بار ریہرسل کرنا ہوگی۔ چاؤ کہاں مر گیا؟ چنگ چی کا لہجہ ناخوشگوار ہو گیا۔ میں کھڑکی سے گرل الگ کر رہا ہوں چیف، کھڑکی کی طرف سے چاؤ نے جواب دیا۔ جلدی کرو، وہ چوہا ہاتھ دھو کر پیچھے لگا ہوا ہے، ادھر بھی آ سکتا ہے۔ یونگ چاؤ باہر سے کھڑکی پر چڑھا اور کود کر اندر آ گیا۔ اس کے پیچھے پہلے راجو کودا اور پھر 2 آدمی اور اندر آ گئے۔ ہارلے تم اپنا کیمرہ سنبھالو، شیتاؤ قسم مسٹر چودھری کو ایک بازبانی سمجھا دو، پھر ہم ریہرسل شروع کر دیں گے۔ شیتاؤ 22-23 برس کا کبڑا نوجوان تھا، وہ میرے مقابل آ کر رک گیا۔ مسٹر چودھری، تمہیں ایک ناکام عاشق کا کردار ادا کرنا ہے جس کی محبوبہ زبردستی کسی دوسرے کے حوالے کر دی گئی ہے، اور وہ انتقام کی آگ میں جلتا ہوا اجلائے عروسی میں داخل ہو جاتا ہے۔ دلہا اس وقت انگوٹھی پہنا کر گھونگھٹ کی جانب ہاتھ بڑھا رہا ہوگا کہ تم آ کر اس کی پینٹ میں خنجر گھوم دیتے ہو۔ اسے گھسیٹ کر ایک طرف کر کے تم اپنی بچھڑی ہوئی محبوبہ کے قریب جاتے ہو جو اب پرائی ہو چکی ہے۔ مشرقی روایات کے مطابق وہ خود کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتی ہے اور تمہیں قریب نہیں آنے دیتی۔ یونگ چاؤ نے دیگر ہدایات جاری کرتے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر میرے قریب آ گیا۔ مسٹر چودھری، یہ امتحان تمہاری آئندہ زندگی کا سنگ میل ہے۔ ایک طرف سے راجو کو لایا گیا، اس کے گلے میں ایک بینڈ بندھا ہوا تھا۔ وہ میکانکی انداز میں چلتا ہوا مسہری کی پٹی پر بیٹھ گیا۔ خنجر نقلی ہے۔ چاؤ نے لش لش کرتا بے حد ہلکا پھلکا خنجر میرے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر بھی تم احتیاط کے ساتھ پیٹھ پہ وار کرنا، اور تم راجو وہیں اوندے ہو جانا۔ میرا ذہن معاف اور جسم دھواں دھواں سا ہو رہا تھا۔ میں خود کو بمشکل ہی متوازن رکھے ہوئے سوچ رہا تھا، کیا میں ہار گیا ہوں؟ کیا وقت نے مجھے شکست دے دی ہے؟ آخری اعلان یونگ چاؤ چیخا، مسٹر خرم چودھری، براہ کرم تم کھڑکی سے باہر جاؤ اور تالی کی آواز پر اندر کود آنا۔ باقی سین تمہیں سمجھا دیا گیا ہے۔ اور میں سر جھکائے ہولے ہولے کھڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے آخری فیصلہ 1 سیکنڈ میں کر لیا تھا۔ ایک کومن کلی کے دامن پر بدنما دبا لگانے سے بہتر تھا کہ میں اس شیطانیت کے خلاف جہاد کرتے ہوئے فرار ہو جاؤں یا پھر اپنی جان قربان کر دوں۔ میں نے کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور میرے فیصلے کی چھت میرے اوپر گر پڑی۔ باہر ایک نگران ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑا تھا۔ میں نہ جانے کب تک باہر ہی کھڑا رہتا۔ تالی کی آواز سن کر جیسے ایک دم بیدار ہو گیا۔ خنجر کا دستہ میری بھیگی ہوئی مٹھی سے چپک گیا تھا۔ میں نے خنجر دانتوں کے درمیان پھنسایا اور اچھل کر کھڑکی پر چڑھ گیا۔ آنکھیں چندیا دینے والی روشنی میرے چہرے پر پھینکی جا رہی تھی۔ چنگ چی اور یونگ چاؤ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں کھڑکی سے سرک کر نیچے اتر آیا، بلکہ کودنے سے ہانسی پرشور دمک پیدا ہوئی تھی۔ کٹ! کوئی چیخا اور تیز روشنی یکدم سبز روشنی میں تبدیل ہو گئی۔ دوبارہ! خرم چودھری، یونگ چاؤ چیخا، تمہیں کیا بتایا گیا تھا؟ گدے، بے آواز اندر آنا تھا۔ اس طرح سین کا قدرتی حسن مجروح ہو جائے گا۔ جاؤ، باہر جاؤ۔ میں نے باہر جانے سے قبل راجو اور سمترا کی طرف دیکھا۔
دونوں ہی ایک دوسرے کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں ایک بار پھر الجھ گیا۔ دونوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اور میں احمق تھا جو اب بھی خود سے برسر پیکار تھا۔ ایک بار پھر اندر سے تالی کی آواز باہر آئی اور میں نے پھر وہی عمل دہرایا۔ اس بار میں کھڑکی سے بالکل بے واضح فرش پر اترا تھا۔ تیز روشنی میرے ساتھ متحرک تھی۔ اندر کم از کم 5-6 افراد موجود تھے، لیکن سکوت کا یہ عالم تھا کہ میں اپنی بہکی بے ترتیب سانسوں کی آواز سن رہا تھا۔ 3 کیمرے بیک وقت مجھے اپنے اندر محفوظ کرنے میں مصروف تھے۔ میں بے جان ٹانگوں پر اپنا بوجھل جسم گھسیٹ رہا تھا اور لمحہ بلمحہ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے خنجر دانتوں سے نکال کر سیدھے ہاتھ میں رکھا اور جس لگا کر راجو کے سر پر پہنچا تھا۔ میرا ہاتھ اوپر اٹھا اور میں نے جسم کو جھکا کر ابھی زاویہ مکمل بھی نہ کیا تھا کہ راجو جو کسی زخمی ناک کی طرح پھنکار کر پلٹا اور اس کا پھن میرے پیٹ پر سخت پتھر کی مانند لگا۔ مجھے اعتراف ہے کہ ضرب غیر متوقع نہیں تھی اور زیادہ سے زیادہ مجھے لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹ کر سنبھل جانا چاہیے تھا، لیکن میں کراہتا ہوا نیچے گرتا چلا گیا۔ میں راجو کے حلق سے ابھرنے والی دردناک چیز سننے کا منتظر تھا، لیکن آواز راجو کے حلق سے نہیں ابھری تھی، بلکہ کسی خودکار آتشی اسلحہ کے حلق سے ابلنے والے بے شمار قہقہوں کی آواز تھی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ میری پھٹی آنکھوں کے سامنے موت کا وحشیانہ رقص جاری تھا اور موت راجو کے ہاتھوں کے اشارے پر محو رقص تھی۔ راجو اسٹین گن لیے مسہری پر کھڑا تھا اور میرے ارد گرد موت قہقہے لگاتی ناچ رہی تھی۔ پھر راجو کے ہاتھ کا زاویہ بدلا اور مرکری ٹیوبیں اندھیرے میں ڈوب گئیں۔ رک جاؤ راجو، یہ داڑ گروہ کے پرسرار بوڑھے چنگچی کی تھی۔ راجو نے غالباً آواز پر برس مارا تھا۔ اس کے بعد کمرے میں صرف کراہنے کی آوازیں ہی اندھیرے میں سرسرانے لگی تھی۔ میں رینگتا ہوا کھڑکی کی جانب تیزی سے بڑھنے لگا اور یوں ہی میں نے خود کو اوپر اٹھانا چاہا، بے شمار آدمی دوڑے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور ان گنت ٹارچوں کی روشنی تھرکنے لگی۔ میں نے روشنی ہوتے ہی مسہری کی طرف دیکھا۔ مسہری خالی تھی اور پھولوں کی لڑیاں آہستہ آہستہ ہلکورے کھا رہی تھیں۔ ٹارچ کی تھرکتی ہوئی روشنی کی لہر میرے چہرے پر آ کر جم گئی۔ میں اگر سابقہ جگہ پر اسی پوزیشن میں ہوتا تو بے ہوشی کو خود پر طاری رکھنے کا مضبوط جواز تھا، مگر میں رینگ کر کھڑکی کے نیچے تک چلا گیا تھا۔ اب خود پر مصنوعی بے ہوشی مسلط کرنے کا مطلب یہی ہوتا کہ میری پہلی پوزیشن بھی مشکوک ہو جاتی اور جو خونی ہنگامہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری میں میرا نام بھی شامل کر لیا جاتا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ بہت اچھا ہوا تھا، میں بھی ایسا ہی چاہتا تھا، لیکن میری یہ آرزو صرف آرزو کی حد تک ہی محدود تھی۔ جبکہ پٹھان بچے نے اپنی خواہش کو عملی جامہ پہنا کر چنگچی جیسے تجربہ کار سربراہ کو ورطۂ حیرت میں ڈبو دیا تھا۔ باہر جاؤ، چنگچی کی سیٹی نما فنکار ابری، وہ نکل گیا ہے۔ روشنی کے دائرے پھر تھرکنے لگے اور چند آدمی مجھے رونتے ہوئے کھڑکی کے راستے باہر کود گئے۔ کمرہ پھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ خرم چودھری، چنگ نے پکارا اور میرا بے حس و حرکت جسم لرز کر بیدار ہو گیا۔ تم جہاں بھی ہو میرے قریب آ جاؤ۔ میں آ رہا ہوں چیف، میں نے اٹک اٹک کر جواب دیا اور میری آواز سن کر چنگ نے ٹارچ کی روشنی پھر مجھ پر ڈالی۔ میں اچھل کر اٹھا اور روشنی پر چلتا ہوا چنگ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے لیے کیا حکم ہے چیف؟ تمہیں بھی نکل جانا چاہیے تھا لڑکے، چنگ بولا۔ جو لوگ وقت سے فائدہ اٹھانے کے فن سے ناشنا ہوتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا چیف، میں نے کہا، لیکن میرے بزرگوں نے مجھے بتایا تھا کہ جو اپنے بڑوں کا وفادار نہیں وہ زندگی سے بھی وفادار نہیں ہوتا۔ میں غلامی کے دکھ سہ لوں گا چیف، مگر غداری کا دبا اپنے دامن پر لگا کر خوش نہیں رہ سکتا۔ مارٹی، چنگ نے ٹارچ کا رخ پھیرتے ہوئے کسی کو مخاطب کیا، تم بھی باہر جاؤ۔ میں نے دیکھا ایک مسلح شخص پلنگ کے نیچے سے سرک کر باہر نکلا تھا۔ لڑکے، تیرے ساتھ واقعی کسی اچھے انسان کی دعائیں چل رہی ہیں۔ میں نے مارٹی کو تیری موت کا پروانہ جاری کر دیا تھا۔ اگر تم اندھیرے میں وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تو مارٹی تمہیں چھلنی کر دیتا۔ مجھے انسانی جسم کی نہیں بلکہ ایک حوصلہ مند اور وفادار انسان کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا خرم۔ چنگ وفادار کا پرستار ہے۔ آؤ میرے ساتھ۔ چنگ کی بات سن کر میں نے اطمینان بری گہری سانس لی۔ میرا خیال تھا کہ باہر ہنگامی صورتحال کے پیش نظر شور شرابہ ہوگا، مگر باہر گہرا سناٹا طاری تھا، جیسے قبرستان میں کھڑے ہوں۔ سب قطار میں خاموش اور طریق کھڑے تھے۔ حالانکہ راجو نے صرف اندر کا برقی نظام تباہ کیا تھا، لیکن باہر بھی تاریکی کا ہی راج تھا۔
کسی مصلحت کے تحت روشنی گل کر دی گئی تھی یا راجو کی کارروائی نے سارے برقی نظام کو متاثر کر دیا تھا۔ آخری ہٹ کا صحن ابھی چند قدم باقی تھا۔ باتوں کا شور سن کر چنگ رک گیا۔ ادھر سے آنے والے 3 آدمی تھے جو کسی بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ جو ہی ٹارچوں کی روشنی چنگ پر پڑی وہ یکدم خاموش ہو کر وہیں کھڑے ہو گئے۔ آگے بڑھو اور بتاؤ وہ کہاں ہے؟ چنگچی نے پوچھا۔ میجو کے آدمی باہر موجود تھے چیف، ایک آدمی نے قریب آ کر بتایا۔ اسٹرانگ کا بیان ہے کہ راجو لڑکی کے ساتھ جب باہر نکلا تو ایک کار منتظر تھی، فوراً اٹھا لے گئی۔ اسٹرانگ کہاں ہے؟ اسٹرانگ کی مداخلت پر انہوں نے اسے برسٹ مارا تھا، چنگ کو بتایا۔ اب وہ مر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، واپسی کا اعلان کر دو، چنگ نے سرد آواز میں کہا۔ غالباً میرا دستے راز چاؤ بھی خاموش ہو چکا ہے۔ جیونگ اب چاؤ کی جگہ سنبھال لے گا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ وہ موٹر سائیکل پر کار کے تعاقب میں روانہ ہو چکا ہے چیف۔ اوہ، اور کون ادھر گیا ہے؟ سب لوگ گاڑیوں میں چلے گئے ہیں چیف۔ مارے جائیں گے احمق، چنگ بڑبڑایا اور پلٹ کر میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ لڑکے، تیرے ساتھ ہنگامے چلتے ہیں، شاید اس لیے میں نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ کبھی میری ذات بھی ہنگاموں کو قدم قدم پر جنم دینے کے لیے مشہور تھی۔ آؤ راجو کے لگائے ہوئے زخم صاف کریں۔ اندر داخل ہو کر چنگ نے ٹارچوں کی روشنی کا حکم دیا۔ بیک وقت 3 ٹارچیں روشن ہو گئی۔ دروازے کی بائیں جانب چاؤ کی لاش دیوار کے ساتھ نیم دراز حالت میں پڑی تھی۔ چنگ آہستہ آہستہ چلتا ہوا لاش کے قریب جا کر بڑبڑایا۔ جاؤ میرے پیارے دوست، چنگ تیری روح کو بے قرار نہیں رہنے دے گا۔ اس نے جھک کر چاؤ کے زرد چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا اور آگے بڑھ گیا۔ اکیلے اور نرم روح راجو نے ایک مضبوط گروہ کو ایک ہی حلے میں بنیادوں سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ نرم گداز ہاتھوں نے تباہی مچا دی تھی۔ جس کار میں واپسی کا سفر کیا گیا تھا اس کے بارے میں چنگ نے بتایا تھا کہ بلٹ پروف ہے اور بوڑھا چنگ اسی میں سفر کیا کرتا تھا۔ سفر کا اہتمام شہر کی ایک گنجان آبادی میں ہوا تھا۔ تنگ اور پرپیچ گلیوں میں میری رہنمائی بوڑھا چنگ کرتا رہا تھا، اور میرے پیچھے ایک اور شخص تھا جو یقیناً باڈی گارڈ ہی تھا۔ وہ دروازہ پرانا مگر منقش تھا اور سائز کے اعتبار سے خاصا اونچا اور چوڑا۔ چنگ نے برق کی گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھی اور دباتا ہی چلا گیا۔ کون؟ اندر سے ایک باریک نسوانی آواز آئی۔ چنگ، کوٹ سیاہ چاند۔ 1 منٹ چیف، عورت کی آواز مؤدب ہو گئی۔ چابی لے آؤں۔ تم؟ چنگ نے پلٹ کر باڈی گارڈ سے کہا۔ ہیڈ کوارٹر نمبر 3 پر پہنچو۔ جولنگ واپس آئے تو مجھ سے رابطہ قائم کرے۔ دروازے کی چرچراہٹ ابھری اور چنگ ادھر متوجہ ہو گیا۔ کواڑ نیمواں ہو کر رک گئے، لیکن اتنی جری پیدا ہو چکی تھی کہ موٹے سے موٹا آدمی بھی اندر داخل ہو سکتا تھا۔ آؤ خرم، چنگ نے کہا اور مجھے پہلے اندر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک طرف ہو گیا۔ میں جو ہی اندر داخل ہوا، سامنے کھڑی لڑکی مجھے دیکھ کر اچھلی اور دوسرے ہی لمحے اس کا ریوالور میرے سینے پر تھا۔ میں اس کی حیرت انگیز پھرتی پر دنگ رہ گیا۔ کون ہو تم؟ او نہیں ریٹا، چنگ نے جانگ کر کہا۔ نیا لڑکا ہے، اسے سنبھالو۔ اوہ میرے خدایا، ریٹا اسی پھرتی سے الگ ہو گئی۔ اندر نہیں آئیں گے چیف؟ نہیں، چنگ نے جواب دیا۔ میجو سے طویل خاموشی کے بعد پھر ٹھن گئی ہے۔ فی الحال اس کا پلہ باری ہے، وہ مجھے پگھلا رہا ہے۔ میں اپنی جنگی چال کے مطابق ہر محاذ پر شکست کھا رہا ہوں۔ 2 ٹھکانے اس نے چھین لیے ہیں۔ اس لڑکے کو اپنی نگرانی میں رکھو۔ کیا مدام سے بھی نہیں ملیں گے؟ کیا وہ ابھی تک جاگ رہی ہے؟ جی ہاں، مطالعہ کر رہی ہیں۔ میں جلدی میں ہوں، چنگ نے کہا۔ اسے بتا دینا کہ ریوالور زنگ آلود ہو گئے ہیں، کارکن سست ہونے لگے ہیں، اس لیے میجو سے محاذ آرائش ضروری تھی۔ ہاں، اس لڑکے کو تم میرے لیے تیار کرو، چاؤ مر چکا ہے، میں اسے نزدیک رکھنا پسند کروں گا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی چیف، ریٹا بولی۔ اس کو بم سے زیادہ مہلک اور خنجر سے زیادہ بڑھ کر تیز دار بنائیں گے۔ میں نے یہی سوچ کر ادھر کا فیصلہ کیا ہے، چنگ نے کہا اور چہرہ جوری سے پیچھے ہٹا لیا، اور ریٹا نے بڑھ کر کواڑ بند کر لیے۔ جب وہ پلٹی تو میں برآمدے کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھ چکا تھا۔ اے مسٹر، ادھر نہیں۔ ریٹا کی وارننگ پر میں نے پلٹ کر دیکھا۔ ادھر مدام کی خوابگاہ ہے۔ میں مدام کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، وہ لپک کر آئی اور میرا بازو تھام کر جھٹکا دیا۔ میرے ساتھ چلو۔ پہلے سلام۔ میں نے بھی جھٹک کر بازو چھڑا لیا، اور وہ پل بھر کے لیے ششدر سی مجھے دیکھتی رہی۔ کہاں سے آئے ہو؟ جنگل سے۔ تبھی اکھڑ اور وحشی ہو، وہ بولی۔ مدام شب خوابی کے لباس میں کسی مرد کے سامنے نہیں آتی۔ صبح ناشتے کی میز پر سلام کر لینا۔ مان لوں؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔
ہاں اچھے بچے مان لو، ریٹا نے پچکارتے ہوئے کہا اور پھر ہنس پڑی۔ اس بار چیف مدام کے لیے خوبصورت اور دلچسپ کھلونا لائے ہیں۔ سخت بھی، میں نے کہا۔ جو بھی مجھ سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے ہاتھ زخمی کر لیتا ہے۔ میں کانچ کا ٹوٹا ہوا کھلونا ہوں، مدام کو بتا دینا۔ مسٹر، ریٹا تعجب سے بولی، تم میرا نام خرم سلطان چودھری ہے محترمہ۔ اوہ مسلم، ارے ہم تو یہاں ہی الجھ گئے، چلو اندر تمہیں سونے کا کمرہ دکھاؤں، اس نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ وہ کمرہ سجاوٹ کے حوالے سے بلا شبہ حسین نوجوان جیسا تھا۔ بیڈ ٹی کے عادی ہو؟ ریٹا نے گدے پر داری دار چادر بچھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، لیکن دونوں وقت کے کھانے کا عادی ضرور ہوں۔ یعنی ابھی تم نے رات کا کھانا نہیں کھایا؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا یہ بھی چیف کا کوئی خفیہ ٹھکانہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم یہاں مسٹر چیف کے پاس آئے ہو یا بلائے گئے ہو؟ لایا گیا ہوں۔ پھر تو تمہیں دکھ ہوگا، اس پنجرے کی صلاحیں تمہیں بہت کچھ بتا دیں گی۔ میرے حوصلوں کا امتحان لے رہی ہو مس ریٹا؟ تم نے بوڑھے شیر اور لومڑی کی کہانی کبھی سنی ہے خرم؟ لومڑی نے شیر سے کہا تھا، اے جنگل کے بادشاہ، میں دیکھ رہی ہوں تیری غار تک جانے کے نقشے پاؤ تو بہت ہیں مگر واپسی کا کوئی نقش نہیں۔ لیکن لومڑی اور انسان میں جو فرق ہوتا ہے وہی فرق میرے ساتھ ہے۔ آؤ کچن میں چلیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھیں کچھ ہے یا تیار کرنا پڑے گا؟ جو کچھ ملے لے آئیے، میں نے جوتے اتارتے ہوئے کہا۔ اگر کچھ نہ ملے تو رات بیت ہی جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ نہ کچھ لاتی ہوں۔ لباس بدلنا چاہو تو ادھر الماری میں چند مردانہ جوڑے پڑے ہیں، یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ صبح میری آنکھ سنہری چڑیا کے اعلان پر کھلی تو ریٹا میرے قریب ہی صوفے پر سوئی ہوئی تھی۔ مان باہر کال بیل بجنے لگی۔ ریٹا اچھل کر اٹھی اور میری طرف کوئی دھیان دیے بغیر دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ 2-3 منٹ بعد وہ دروازے تک آئی اور نیم واک واڑوں سے چہرہ اندر کر کے بولی، مسٹر خرم سلطان، جلدی باہر آؤ، چیف نے تمہیں یاد کیا ہے۔ میرا جواب سنے بغیر اس کا چاند سا چہرہ کواڑوں کے افق میں ڈوب گیا۔ میں نے اٹھ کر باتھ روم استعمال کیا اور انگلیوں سے بال درست کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ صحن میں ریٹا میرا انتظار کر رہی تھی۔ جاؤ باہر، بوڑھا شراٹ تمہارا منتظر ہے۔ اوہ، میں طویل سانس لے کر بڑبڑایا۔ بوڑھا شراٹ دہلیز پر پاؤں اٹکائے کھڑا تھا۔ سناؤ کیسے رہے تم؟ اس نے نرمی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بالکل ٹھیک، میں نے خوش دلی سے کہا۔ مدام جوزی کیسی ہیں؟ کون؟ ادھر؟ اوہ اچھا، وہ بالکل فٹ ہے اب۔ وہ کچھ ہڑبڑا سا گیا۔ پینشن لینے آئے ہو شراٹ؟ میں نے ہنس کر پوچھا، اور شراٹ کا پوپلا منہ بھی پھیل گیا تھا۔ اچھے باذوق لڑکے ہو، وہ میری کمر پر ہاتھ مار کر بولا۔ تم اپنی نرسری کے رکن ہو، یہاں یہی سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ آدمی گولی اور برقی کرسی سے بچ کر گوشۂ گمنامی میں چلا جائے۔ پھر کیسے آنا ہوا؟ جنگ کی حالت میں کمانڈر کو اپنی محفوظ فوج کو واپس بلانا پڑتا ہے، شراٹ بولا۔ میجو اور چنگ چی ایک طویل مدت زمانہ سے امن کی زندگی گزار رہے تھے۔ جنگ میں رنگ روٹ شامل نہیں ہوا کرتے۔ میں شراٹ کو آہستہ آہستہ اپنی طرف لا رہا تھا۔ نہیں، وہ بولا، نو آموز رکن بعض اوقات پورے گروہ کی شکست کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو پھر مجھے کیوں طلب کیا گیا؟ میں نے پوچھا۔ طلب نہیں کیا گیا لڑکے، شراٹ نے بتایا، بلکہ تمہیں محاذ سے دور ٹریننگ سینٹر میں بھیجا جا رہا ہے۔ محاذ کی موجودہ پوزیشن کیا ہے؟ میں نے پوچھا تو شراٹ نے چہرہ گھما کر میری طرف سرد نگاہوں سے دیکھا اور غسیلی آواز میں بولا، کیا تم میجو کی کامیابیوں پر خوش ہونا چاہتے ہو؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مسٹر شراٹ، کیا تم نے وہ اونٹ والا محاورہ کبھی نہیں سنا؟ نہیں، وہ بولا۔ ویسے بھی میں محاوروں پر ایمان رکھنے والا انسان نہیں ہوں، سنا دو۔ اونٹ سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے نزدیک اترائی اچھی ہے یا چڑھائی؟ تو اونٹ نے ناک منہ چڑھا کر جواب دیا تھا کہ دونوں قابل لعنت ہیں۔ سنو مسٹر شراٹ، میرے نزدیک دونوں ایک سے شیطان ہیں۔ اور تم؟ وہ ہونہار نگاہوں سے مجھے گھورنے لگا۔ تم بھی کسی حبیث روح سے کم نہیں ہو۔ مجھے جب بتایا گیا کہ خرم چودھری نے چنگ کے سامنے میجو کے ایک کارندے کو قتل کر دیا ہے تو مجھے یقین نہیں آیا، مگر چیف نے نہ صرف تمہاری جرأت کا اعتراف کیا ہے بلکہ وہ تعریف بھی کرنے لگا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میرے بعد چنگ اندر سے ہل گیا ہے۔ وہ مضبوط سہاروں کی تلاش میں ہے۔ گلی کے چوراہے میں سفید کار کھڑی تھی اور پچھلی سیٹ پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ تم آگے میرے ساتھ بیٹھو گے؟ کار کے نزدیک جا کر شراٹ نے ہدایت کی۔ میجو کے آدمی پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں، اگر کسی نے مجھے پہچان لیا تو تم کارروائی کے دوران اپنی حفاظت خود کرو گے، لیکن میری آنکھیں پورے جسم میں ہیں، کوئی حماقت نہ کرنا۔ اس نے گھوم کر میرے لیے دروازہ کھولا۔ مجھے اندر بٹھا کر اس نے چابی سے دروازہ لاک کر دیا اور دوسری طرف جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، اسٹین گن کی آنکھ مجھے ہی گور رہی تھی۔
میرے اندر کہیں دور احساس برتری اور مسرت کی کوئی پھلجڑی پھوٹی تھی۔ یہ انتظام، یہ تردد اور حفاظتی تدابیر خرم سلطان کے لیے ہی برے کار لائی جا رہی تھی۔ 10 منٹ بعد کار ایک سام منزلہ عمارت کے سامنے رکی اور شراٹ مجھے ساتھ لے کر لفٹ میں داخل ہو گیا۔ اس نے آخری منزل کا بٹن دبا دیا تھا اور ساتھ ہی مجھے ریوالور کی جھلک بھی دکھا دی تھی۔ پتہ نہیں شراٹ کو میرے بارے میں کیا کچھ کہہ دیا گیا تھا۔ وہ بے حد محتاط اور چوکنا دکھائی دے رہا تھا۔ لفٹ ایک تنگ مگر روشن راہداری میں کھلی۔ شراٹ نے پہلے مجھے باہر چلنے کا اشارہ کیا اور میرے پیچھے ریوالور تان کر باہر نکلا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میں ایک چوہے دان میں پھنس چکا ہوں۔ چوتھے دروازے کے سامنے ایک مسلح نوجوان ٹہل رہا تھا۔ اس نے شراٹ کو دیکھ کر مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ اب گدھے کی کشتی دیکھ کر اڑنے کی مضحکہ خیز کوشش فضول ہی تھی، لہٰذا میں سینہ تان کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے میز کے پیچھے چنگچی بیٹھا دکھائی دیا۔ اس کے سامنے بوتل رکھی تھی اور وہ ہاتھ میں نازک سا جام اٹھائے کچھ پڑھ رہا تھا۔ میری طرف دیکھ کر اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ چند لمحے ٹرانسمیٹر سے نکلنے والی سیٹیاں سنتا رہا اور پھر جھک کر بولنے لگا، ہیلو آرگن، چیف کالنگ، اوور۔ جب دوسری طرف سے کوئی جواب آیا تو اس نے بٹن آف کر کے پھر میری طرف دیکھا اور کرسی میری طرف گھما کر کہنے لگا، پیارے لڑکے، حالات سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ جاپانی چوہا اس قدر مضبوط ہو چکا ہوگا۔ جانتے ہو سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، لیکن میں تم سے خفا نہیں۔ تم نے ایک خوبصورت انداز دکھایا ہے۔ میں اس انداز پر اپنا پورے کا پورا گروہ قربان کر سکتا ہوں۔ شکریہ چیف، میں نے شرمندگی سے کہا۔ باہر کیف، مجھے افسوس ہے۔ اوہ نہیں پیارے بچے، بالکل نہیں، وہ پرزور لہجے میں کہنے لگا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ میرا گروہ سست ہو گیا تھا۔ ہنگامے ہی کسی گروہ کی زندگی ہوتے ہیں۔ جانتے ہو میجو نے تمہارے سر کی کیا قیمت لگائی ہے؟ نہیں چیف، میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا چیف بتاتا ہے۔ $50,000 چیف نے بتایا، یا تمہاری واپسی اور صلح۔ چیف نے کیا فیصلہ کیا؟ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے خرم؟ چنگ نے مجھے مشکل میں پھنسا دیا۔ وہی فیصلہ چیف جو کسی بااصول باس کو کرنا چاہیے۔ بس، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ سنا تم نے شراٹ؟ لڑکے کا جواب۔ شراٹ کونے میں کھڑا میری طرف دیکھ کر تھوک نگل رہا تھا۔ یقیناً اس نے میرے خلاف کان بھرے ہوں گے۔ اب چیف کی بات سن کر وہ ہاں اور نہ کی اذیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تم نے سوال کیا تھا شراٹ کہ ایک نوخیز اور نا تجربہ کار غیر ملکی لڑکے کو اس قدر کیوں اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس وقت میں تمہاری کم فہمی پر مسکرا کر خاموش رہا تھا۔ مجھے خوشی ہے خرم چودھری نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ پیارے شراٹ، جس طرح جوہری راکھ کے ڈھیر میں پڑے موتی کو پہچان لیتا ہے، اسی طرح چنگ لاکھوں میں کارآمد انسان دیکھ لیتا ہے۔ میں نے جب سنا تھا کہ کسی نے میرے کارندے کو ٹیکسی سٹینڈ پر مار گرایا ہے تو میں اسی وقت اس جیالے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وقت ان باتوں کا نہیں چیف، شراٹ ناگوار مگر نرم لہجے میں بولا۔ ابھی اس لڑکے کی ابتدا ہے، بڑے کٹھن مرحلے ہیں۔ آزمائشوں کی بٹی سے نکل کر آئے گا تو میں مانوں گا۔ کیا تم بوڑھے شیر کی باتیں سن رہے ہو خرم؟ چنگ نے کہا۔ مرد بن کر خود کو منوا سکو تو میں شراٹ کا چیلنج قبول کر لوں۔ مجھ پر نفسیاتی حربے نہ آزماؤ چیف، میں نے سرسراتی آواز میں کہا۔ شراٹ اور چنگ دونوں نے بیک وقت قہقہے لگائے اور میں ہونگ سا ہو کر دونوں کو دیکھنے لگا۔ شراٹ نے 2 قدم بڑھ کر میرے شانے پر ہاتھ مارا اور بولا، لٹل ماسٹر جینے کی باتیں کرو، نظر لگ جائے گی۔ ٹرانسمیٹر کا بلب جلنے لگا تو چنگ نے ہاتھ اٹھا کر شراٹ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولا، تم لوگ جاؤ۔ شراٹ نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا اور میرے آگے چل پڑا تھا۔ اسی کار میں محافظ کی نگرانی میں سفر 8 گھنٹے میں ختم ہوا تھا۔ ایک سڑک گزرتے ہوئے میں نے پاکستان اسلامک یونین آف ہانگ کانگ کا بورڈ دیکھا۔ شراٹ سے سڑک کا نام پوچھا، اس نے لا علمی کا اظہار کر کے معذرت کر لی، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ وہ بوڑھا غنڈا جھوٹ بول رہا تھا۔ مین روڈ سے جب کار کئی پھٹی تنگ سڑک پر اتری تو سامنے درختوں کے جھنڈ دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ ہماری منزل کوئی مضافاتی فارم ہوگا۔ وہاں چند لڑکیاں صحن میں ورزش میں مصروف تھیں۔ سب کے سروں پر نیلے سکارف بندھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی نے کار دیکھ کر ساتھی لڑکی کو بتایا اور 5 لڑکیاں ورزش کا سامان پھینک کر ہماری طرف متوجہ ہو گئیں۔ اے پیاری لڑکیوں، شراٹ نے کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے ہی ہانک لگائی۔ تمہارا باپ کہاں ہے؟ اندر، ایک اسمارٹ سی لڑکی نے جواب دیا۔ کلاس ورک شروع ہے، جاؤ اسے اطلاع کرو، شراٹ آیا ہے۔ افسوس جناب، اس لڑکی نے معذرت امیز لہجے میں آگے بڑھ کر کہا۔ لیکچر میں دخل اندازی فادر برداشت نہیں کرتا۔ آپ
اس نے پاکٹ سے گھڑی نکال کر وقت دیکھا۔ صرف 10 منٹ انتظار کریں۔ شراٹ کندھے اچکا کر پلٹا اور میرا ہاتھ تھام کر بولا، ڈسپلن از ڈسپلن، ہمیں احترام کرنا پڑے گا، آؤ تمہیں اسکول کی سیر کراؤں۔ نہیں جناب، وہی تنومند طویل کامل لڑکی بولی، فادر کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی ادھر نہیں رکھ سکتے۔ بہت اچھا پیاری لڑکی۔ شراٹ بے حد تحمل اور ٹھنڈے دماغ سے کام لے رہا تھا۔ ہم گاڑی میں انتظار کرتے ہیں۔ اگر 3 نفوس کی تعداد کو کلاس کا درجہ دیا جا سکتا ہے تو وہ 3 رکنی کلاس ایک سیٹی کی آواز پر باہر نکلی تھی۔ تینوں ہی اچھے ڈیل ڈول کے نوعمر لڑکے تھے۔ تینوں نے سبز پٹی کمر سے لپیٹ رکھی تھی۔ شراٹ اور میں جب لڑکیوں کے قریب سے گزر رہے تھے، اسی لمبی لڑکی نے شراٹ سے پوچھا تھا، انکل یہ داخل ہونے آیا ہے۔ شراٹ نے مسکرا کر اسبات میں گردن ہلائی اور لڑکی کے بال بکھیر کر آگے بڑھ گیا، اور پھر میری طرف دیکھ کر معنیخیز انداز میں بولا، اگر میں جوان ہوتا تو یہ کلیاں میرے لیے ہی اپنی خوشبو بکھیرتی۔ تم لڑکیوں کے معاملے میں خطرناک حد تک کشش رکھتے ہو۔ تم نے جو زمین جیسی چٹان کو موم کی طرح پگھلا دیا تھا، جانتے ہو اگر تم وہاں سے نہ آتے تو اس کی عبادت دری کی دری رہ جاتی۔ اس نے خود میرے سامنے اعتراف کیا تھا۔ پہلے دروازے کے پیچھے ایک طویل راہداری تھی اور پوری راہداری میں انسان نما ڈمیاں قطار میں استادہ تھیں۔ چند بڑے فٹ بال چھت سے لٹک رہے تھے۔ میں نے ایسی ہی چیزیں لی پیاؤ کراٹے کلب میں دیکھی تھی، اس لیے اندر جانے سے قبل ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ بوڑھے چیف چنگ نے مجھے کراٹے اسکول میں بھیج دیا ہے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ میں پنجرے سے نکل کر کھلی جگہ آ گیا ہوں۔ جب موقع ملا یہاں سے فرار ہو جاؤں گا۔ راہداری کے سرے پر ایک ہال تھا۔ شراٹ اس میں داخل ہوا تھا۔ ہال کے کونے میں وہ ریچھ نما شخص ٹہل رہا تھا۔ قدموں کی چاپ سن کر اس نے پلٹ کر دیکھا اور بدبداتا ہوا شراٹ کی طرف بڑھا۔ شراٹ نے بائیں پھیلا کر اسے گلے سے لگا لیا۔ مقدس باپ، وہ شراٹ کے سینے پر چہرہ رگڑتے ہوئے بولا، مجھے اطلاع کرتے میں باہر کھڑا ہوتا۔ کوئی بات نہیں میرے بیٹے۔ شراٹ اس کی چوڑی گردن پر تھپکی دے کر بولا، عقیدت کا تعلق روح سے ہوتا ہے، جسم ڈلتی چھاؤں ہوتے ہیں۔ کل میں یہ نہیں تھا، تو بھی آنے والے وقت کو یاد رکھا کر۔ مجھے یاد ہے مقدس باپ، تیری ایک ایک نصیحت یاد ہے۔ تم نے کہا تھا، گابے تم میرا مستقبل ہو۔ اب میں بہت سے لوگوں کو اپنا مستقبل بنانے میں دن رات کوشاں رہتا ہوں۔ ہاں، بس یہی ایک راستہ ہے جس پر انسان مرنے کے بعد بھی چراغوں کی طرح روشن رہتا ہے۔ شراٹ نے اسے الگ کرتے ہوئے کہا، میں مر جاؤں گا تو گابے میری روشنی کو بجھنے نہیں دے گا، اور جب گابے وقت کا اندھیرا بن جائے گا تو ان لوگوں میں اپنی روشنی چھوڑ جائے گا۔ چنگچی شاید پھر خول میں بند ہو گیا ہے۔ گابے نے ایک اسٹول ٹھوکر سے میری طرف لٹکایا۔ بیٹھ جاؤ لڑکے۔ ہاں بند تھا، شراٹ بولا، لیکن میجو نے اسے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تمام اڈے تہس نہس کرتا بظاہر چنگچی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے قریب ہے۔ بظاہر سے تیری کیا مراد ہے مقدس شراٹ؟ چیف جنگی چال چل رہا ہے، شراٹ نے بتایا۔ اس نے اپنے آدمی شہر میں پھیلا دیے ہیں۔ میجو خالی ٹھکانوں کو نشانہ بناتا ہے اور چیف کے آدمی میجو کے گرگول کو نشان لگاتے جا رہے ہیں۔ پھر جب بوڑھا میجو فتح کا جشن منا رہا ہوگا تو چنگ چی پوری قوت سے اس پر ٹوٹ پڑے گا۔ خیر چھوڑو، گابے اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ چنگ نے اس لڑکے کا ذکر کیا تھا۔ ہاں، شراٹ نے میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اٹھو اور اپنے مقدس باپ کو تعظیم دو۔ میں نے اٹھ کر فوجی انداز میں سلام کیا۔ ارے یوں نہیں، شراٹ چیخا، گابے اسے بتاؤ، لڑکے جھک جاؤ۔ محترم شراٹ، میں نے چہرہ گھما کر مضبوط آواز میں کہا، مدام جوزی کی خوابگاہ میں میرا فیصلہ تم نے سن لیا تھا اور اس نے قبول کر لیا تھا۔ میں سر نہیں جھکاؤں گا۔ یہ کون ہے مقدس باپ؟ گابے نے حیرت بھری آواز میں پوچھا۔ کہاں سے آیا ہے؟ ہاں مجھے یاد ہے، شراٹ نے جیسے گابے کی آواز سنی تھی۔ گابے، مجھے امید ہے کہ تم چشم پوشی سے کام لوگے۔ یہ لڑکا مذہبی دیوانہ ہے، ذرا اکھڑ بھی ہے، اور چنگ چی نے اسے پسند کر لیا ہے۔ لیکن مقدس شراٹ، گابے ریچھ کی مانند ہامتے ہوئے بولا، انسٹیٹیوٹ کی اپنی روایات ہیں اور گابے کو جو کچھ ملا ہے معزز باپ شراٹ سے ہی ملا ہے۔ کیا یہ یہاں مسائلی لڑکا ہوگا؟ نہیں گابے، شراٹ نے پر یقین لہجے میں کہا، بلکہ مثالی لڑکا ثابت ہوگا۔ بس اس کی مذہبی روایات کا خیال رکھنا۔ لڑکے اپنے کوائف 10 نمبر خانے میں لکھ دو۔ گابے نے بلیک بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پلٹ کر چاک اٹھایا اور اوپر درج سوال نامے کی خانہ پوری کرنے لگا۔ میں جب ہٹا تو گابے نے اونچی آواز میں کوائف پڑھے، وزن زیادہ ہے، باقی سب اچھا ہے۔ اسے سنبھالو، میں جاؤں گا، شراٹ اٹھتے ہوئے بولا۔ چند منٹ رک جاؤ، گابے نے سیٹی بجا کر کہا۔ راہداری میں بہت سے قدموں کی دمک گونجنے لگی۔ وہ سب قطار میں ہی اندر آ کر دائرے میں کھڑے ہو گئے تھے۔ سکی، گابے نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا،
اور وہی دراز قد لڑکی قطار سے نکل کر گابے کے سامنے رکوع کے انداز میں جھک کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ یہ لڑکا تربیت کے لیے لایا گیا ہے، تم اپنی رائے دو۔ لڑکی نے گھوم کر میرے سراپے پر نگاہ ڈالی، نگاہ پاؤں سے سر کی طرف گئی اور پھر وہ چھلانگ لگا کر میری پشت پر جا کھڑی ہوئی۔ فادر گابے، اس کی آواز ابھری، نہیں چلے گا۔ کیوں؟ وضاحت کرو۔ گابے بالکل سنجیدہ ہو کر غیر سنجیدہ کھیل کھیل رہا تھا۔ بھلا وہ لڑکی کون تھی میری شخصیت ناپنے تولنے والی؟ یہ مجھے مرد اور عورت کی درمیانی صنف لگتا ہے۔ لڑکی کی بات پر میں زخمی سام کی مارند پھنکار کر ادھر پلٹا تھا، لیکن لڑکی اور میرے درمیان میز حائل تھی۔ میری طرف دیکھو، گابے تحکم آمیز آواز میں بولا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیا ہے۔ رائے دینے میں ہر شخص آزاد ہے، کیا تم اس کی تردید کر کے خود کو ثابت کر سکتے ہو؟ ہاں، میں نے فنکار کا جواب دیا، میں اپنی توہین برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ سکی، گابے بولا، سامنے آؤ۔ اب تم زبان سے نہیں، اپنی صلاحیتوں سے کام لے کر اپنی رائے کو منواؤ گے۔ ہاں مقدس باپ۔ سکی کود کر میرے سامنے آ گئی۔ کسی مرد کو بھیجو مسٹر گابے۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ سکی تھرکتی ہوئی فاصلہ کم کرتی نزدیک آ رہی تھی۔ عورت میرے لیے ایک ماں، بہن اور بیٹی ہے۔ میں ان مقدس رشتوں پر ہاتھ اٹھانا مرد کی توہین سمجھتا ہوں۔ ہکی، گابے غرایا، اس لڑکے کو بتاؤ کہ جب کوئی لڑکی رشتوں کی چار دیواری سے باہر نکل آتی ہے تو وہ ماں، بہن اور بیٹی نہیں، صرف قہر خداوندی کی علامت بن جاتی ہے۔ خود کو بچاؤ۔ سکی نے اچھل کر دائیں ٹانگ گمائی اور میرے چہرے کا قریب سے دائرہ بناتی ہوئی گزر گئی۔ میں ایک ساتھ 2 قدم پیچھے ہٹ کر شراٹ کے عقب میں جا کھڑا ہوا اور احتجاجاً چیخا، شراٹ، اس لڑکی سے کہو کہ واپس چلی جائے۔ آگے بڑھو۔ شراٹ نے اٹھ کر کرسی پرے کر لی۔ خرم چودھری، تمہارے سامنے لڑکی نہیں بلکہ ایک چیلنج ہے۔ نہیں، میں نے کہا، میں لڑکی پر برتری ثابت کر کے خود کو مرد تسلیم کرانا نہیں چاہتا۔ یاسوکا نگومو، گابے حلق پھاڑ کر چیخا اور 2 لڑکے قطار کود کر باہر آئے اور حسب روایت جھک کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں ایک جاپانی نژاد اور دوسرا سیاہ فام تھا۔ دونوں ہی جسمانی لحاظ سے مضبوط تھے۔ تم میں سے کون اس سے لڑے گا؟ جس کو مقدس باپ دعا دے گا، جاپانی نے سر کو خم دے کر کہا۔ نگومو، تم آگے آؤ۔ سکی، تم اپنی جگہ واپس جاؤ، گابے نے کہا، مگر سکی نے جانے سے انکار کرتے ہوئے کسیانی بلی کی مانند چیخ کر احتجاج کیا۔ نہیں مقدس باپ، میری برتری تسلیم کراؤ۔ جاؤ، گابے داڑا اور سکی کا جسم ایک دم گیلے کاغذ کی طرح چرمرا گیا۔ سیاہ فام لڑکا مجھے دیکھ کر مسکرایا اور اس کے سیاہ بدے ہونٹوں کے درمیان سے سفید موتیوں جیسے دانت چمک اٹھے تھے۔ اس نے باری باری گابے اور شراٹ کو جھک کر تعظیم دی اور عجیب سی اچھل کود شروع کر دی۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔